بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ آج ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جس عنوان کے معاملے میں امت مسلمہ افراط اور تفریط کی شکار نظر آ رہی ہے، بلکہ یہ کہنے میں کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ اس موضوع، اس عنوان کو یا اس ٹاپک پہ جس پہ میں بات کروں گا انشاءاللہ، اس کو اتنا زیادہ غلط انداز میں لیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت، اپنی تہذیب کو مکمل چھوڑ کر غیروں کی تہذیب کو اس میں اپنا لیا اور اس کو اپنے جینے کا طریقہ بنا لیا۔ انشاءاللہ آج جو اس عنوان پر میں روشنی آپ کے سامنے ڈالوں گا وہ ہے عورتوں کا بناؤ سنگار اور ان کا زیور، مطلب عورتوں کی ایکسٹرنل بیوٹی کے تعلق سے بناؤ سنگار، ایکسٹرنل جو ظاہری جس کو ہم کہتے ہیں خوشنما انسان نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، اور زیور بھی ظاہر سی بات ہے یہ ظاہری زینت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ زینت ہے جو ظاہر ہوتی ہے اور لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے مکمل طور سے ہماری جو ہے رہنمائی کی، ایسی رہنمائی کی کہ جس طرح سے، یا بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بہتر انداز سے ہمیں رہنمائی کی، جس طرح سے ایک انسان تعلیم دیتا ہے اپنے بچوں کو، سمجھاتا ہے اور باریک سے باریک چیزوں کو جو سمجھاتا ہے تاکہ وہ زندگی اچھی گزارے۔ تو اللہ رب العزت جو ہمارا خالق ہے، رب ہے، وہ جانتا تھا کہ انسانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، اس نے انبیاءوں کو بھیجا اور ان انبیاء اور نبیوں نے مکمل طور سے جو ہمارا رب ہم سے چاہتا تھا ان چیزوں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا۔ اٹھنے اور بیٹھنے، کھانے اور پینے، آنے اور جانے، ملاقات کرنا، ٹھیک ہے، حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام تر چیزیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، درپیش آتی ہے، مشکلیں، پریشانیاں، جو کام کرنا ہے جن سے روکا گیا، تمام چیزوں کے تعلق سے بہت وضاحت کے ساتھ، بہت زیادہ کھول کھول کر شریعت اسلامیہ نے ہمیں بیان کر دیا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے بتا دیا، جو نہیں کرنا ہے تو کچھ حکمتیں بھی بتا دی کہ کیوں نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم سمجھ سکتے تھے، جو ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو چھوڑ دیا شریعت نے، خالی کہہ دیا کہ تم مت کرو، ٹھیک۔ جو چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی بتا بھی دی کہ کیوں مت کرو، اس لیے کہ یہ نقصانات ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں میں کوئی ایسا زندگی کا شعبہ نہیں باقی رہا جس میں ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن ایک عجیب بات جو اس معاشرے میں، جو اس سماج میں، جو امت مسلمہ میں، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک اور کسی خطے اور کسی حصے میں رہتے ہو، بالخصوص خواتین، عورتوں کا اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا شوق رکھنا، ظاہری زینت کو جس کو چھپانے کا حکم دیا گیا اس زینت کو کھلے عام لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، اسی طرح زینت کے
کیوں اللہ رب العزت نے منع کیا؟ اس بات کو نہ سمجھنا کہ دوسروں کے سامنے، غیر محرمات کے سامنے نہ اظہار کیا جائے، اس بات کو نہ سمجھنا، یا جو احکامات ہے جو زینت کر سکتی ہے ان زینت کو، اس احکام کو، ان زیور کے پہننے کو یا ایکسٹرنل بیوٹی کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اس کو کن کے سامنے کیا جائے، کن کے نہ سامنے کیا جائے، پوری فہرست دینے کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی خواتین اس چیز کی شکار ہے کہ وہ اس قسم سے اپنی ظاہری زینت کا اظہار غیر محرمات کے سامنے کرتی ہے، اور اس کو باعث فخر، باعث مقام، باعث سوسائٹی مینٹین کرنا، باعث خوبصورتی یا خوبصورتی کا اسی کو پیمانہ بنا کر جو ہے لے کر چل رہی ہے۔ اور اس حد تک اس معاملے میں امت مسلمہ جس کو کہیں گے ہم شکار ہو چکی ہے زیادتی کی، حدود کو لانگھنے کی، کہ وہ تمام چیزیں جو مخصوص تھی، جو ظاہری زینتیں، جو خاص زینت کے دو حصے اگر تقسیم کیا جائے، ایک وہ ظاہری زینت جو صرف شوہر کے سامنے آ سکتی ہے، اور ایک وہ ظاہری زینت جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے آ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو شریعت میں ظاہری زینت صرف دو ہی لوگوں کو بتائی جا سکتی عورت کی، ایک اس کا شوہر اور ایک اس کے محرمات۔ اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے کسی قسم کی زینت کے ساتھ عورت نہیں نکل سکتی ہے۔ تو شوہر کے سامنے زینت کا اظہار اور محرمات کے سامنے زینت کا اظہار، لیکن اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں جو زینت کا اظہار شوہر کے سامنے ہونا تھا وہ زینت کا اظہار عوام کے سامنے ہو رہا ہے، عوام کے سامنے ہو رہا ہے، سارے لوگ وہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب شوہر کوئی خاص نہیں رہا پھر اس مسئلے میں، اس لیے کہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یا کبھی کبھار تو معاملہ الٹا نظر آتا ہے، وہ زینت جو شوہر کے لیے ہو وہ ساری عوام دیکھتی ہے، جب شوہر کے دیکھنے کی باری آتی ہے تو تب وہ زینت غائب ہو جاتی ہے، اس لیے کہ تب تو وہ فریش ہو کر منہ ہاتھ دھو کر شوہر کے سامنے آ کر بیٹھتی ہے۔ تو گویا زینت جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے سامنے اظہار ہو سکتی ہے، ایک شوہر، اور یہ بہت مخصوص زینت ہے جو شوہر کے سامنے ہوگی۔ دوسری زینت وہ ہے جو محرمات کے سامنے آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقدار نہیں ہے کہ ایک عورت کی زینت کو دیکھے۔ زینت سے مراد جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس کی ایکسٹرنل بیوٹیفیکیشن جس کو ہم کہیں گے، جو الگ سے اپنے آپ کو خوشنما خوبصورت دیکھنے کے لیے کرتی ہے، اور ساتھ میں زیورات ہے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا امت مسلمہ اس معاملے میں ہم دیکھتے اتنی شکار ہوئی، اور ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب کو ایسا فالو کیا، ایسی پیروی اور اتباع کی اس کی، کہ جیسی پیروی اور اتباع اللہ معاف کرے خود دین اور شریعت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کی۔ ایسی پیروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا تھا، تم اپنے سے پہلوں کے طریقوں پر چلو گے۔ صحابہ نے کہا اس سے مراد کیا، رومی، رومن؟ تو کہا ہاں پھر کون؟ مطلب رومن سے مراد، یاد رکھی جب بھی حدیث میں لفظ روم آتا ہے اس سے مراد یورپ ہوتا ہے۔ دوسری روایت نے فرمایا تم اپنے سے پہلوں کی سنت، ان کے طریقوں پر چلو گے۔ کہا اللہ کے رسول کون؟ اہل کتاب؟ تو کہا یہود و نصارہ، اور کون؟ مطلب ہم اپنے سے پہلوں کے طریقوں پہ، رومیوں کے طریقوں پہ، مطلب یورپین طریقوں پر، اور ساتھ میں جو ہے آپ نے فرما رہے یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ اور اگر ان میں سے کوئی ایک جو ہے جس کو چھپلک کہتے ہیں، ایک قسم کی چھپلک ہوتی ہے، گو جسو کہتے ہیں، اگر یا دب کہتے ہیں، اس کے سوراخ میں داخل ہو جائیں گا تو تم بھی اس کے سوراخ میں داخل ہوں گے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں گو جو سوراخ بناتا ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے، بہت سرفیس سے بناتا ہے، مطلب وہ کوئی ایسا احمق خانہ بیوقوفانہ حرکت کرے گا تو تم بھی کرو گے اس کے پیچھے جا کر۔ گو ایک چھوٹا سا جانور، کالے کلر کی چھپلک ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جاتی ہے، ایسا سرفیس پہ ہی سوراخ کرتی ہے، تو وہ اگر کوئی ایسی احمق حرکت کرے گا تو تم بھی ویسی احمق حرکت، مطلب اس میں جا نہیں سکتے لیکن جائیں گا تو تم بھی جاؤ گے اس کے پیچھے۔ تو آج امت مسلمہ کی خواتین اس قسم سے اپنی خوبصورتی کے تعلق سے احساس کمتری کی شکار ہے، جس احساس کمتری نے ان کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ویسٹرن کاؤنٹر پارٹ مطلب مغربی تہذیب کو اپنا لے، نہ صرف اپنا لے، ایسا اس کو نچوڑ کے پی جائے کہ خود مغربی تہذیب والے جو ہے تعجب کرنے لگے کہ واہ بھائی واہ، کیا ہماری تہذیب کو آپ نے لیا کہ ہم کو تو آپ نے شرمندہ کر دیا۔ مطلب آج مغربی تہذیب جن چیزوں نکل کر بہت اوپر جا چکی ہے، آپ کو بتائیں جن چیزوں سے نکل کر بہت اوپر جا چکی ہے، افسوس کی بات ہے ان چیزوں کو آج اوڑھنا، پہننا، بچھونا اور لگانا یہ ہم لوگ شرف اور فخر کی بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب اندازہ لگائیے، ایک مسلم خاتون، اگر آپ کو میں اسٹیٹسٹکس بتانا شروع کروں کہ دنیا میں سب سے زیادہ ظاہری میک اپ کہاں کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، یہ ہمارے مسلم ممالک ہے، یہ ہمارے مسلم ممالک ہے جو سب سے زیادہ ظاہری زیب و زینت کے شکار ہو چکے ہیں عورتوں کے معاملے میں۔ اگر یہ اپنے حد تک رکھتے،
اور جو زینت دو لوگوں کے سامنے اظہار ہو سکتا ہے، جو خاص زینت شوہر اور عام زینت جو اس کے محرمات، اور اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں اس کی زینت دیکھنے کا، ٹھیک ہے، ان کے حد تک محدود رکھتے تو بھی بہرحال بات سمجھ میں آتی۔ لیکن یہ وہ زینت کی بات کر رہا ہوں جو خاص شوہر کے سامنے ہونا چاہیے تھا، اس زینت کو اپنا کے ساری دنیا کے سامنے عورت گھومتی ہے، اس حد تک گھوما جا رہا ہے، اس حد تک بہائی اختیار کی جا رہی ہے، اس حد تک فیشن پرستی کو اپنا لیا گیا ہے، اس حد تک ظاہری خوبصورتی کو اپنا لیا گیا ہے کہ ہمارے نکاح اور شادیاں ہونا بھی ناممکنات کے حد تک چلے گیا ہے، اس لیے کہ خوبصورتی کے پیمانے آ چکے ہیں، زینت کے پیمانے آ چکے ہیں، زیورات یا زیب کیسے اپنے آپ کو زیب تن جس کو سمجھتے ہیں نا، چیزوں کو جسم پر کیسے لگایا جائے، اس کے ایسے پیمانے آ چکے ہیں، اور فیشن کا ایسا لیول اور معیار اور اسی حد باندھ دی گئی ہے کہ اس حد میں جو نہیں آ رہا ہے مالی طور سے بھی جو ہے وہ بڑا نہیں مانا جا رہا، اس لیے کہ میک اپ نہیں کرتا ہے، زیورات اس کے پاس اچھے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ خوبصورتی کے سڑے ہوئے پیمانوں کی بنیاد پر نکاح ہمارے ناممکنات میں سے ہو گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے امت مسلمہ کو اس معاملے میں اس چیز کی تعلیم حاصل کرنا ہوگی کہ دین اور شریعت میں زیب، سنگار یا ایکسٹرنل بیوٹیفیکیشن اس کی کیا معیار ہے، اس کی کیا حدود ہیں، اس کی کیا لیمیٹیشنز ہیں، اور زینت شوہر کے سامنے اور محرمات کے سامنے کیا ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے عورت زینت میں نہیں جا سکتی سوائے ایک چادر کے۔ اگر چادر میں کوئی چیز ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چادر خود خوبصورتی اور بیل بوٹے اور چمکدار، جس کو چادر سے مراد جلباب بولیے، حجاب بولیے، قمار بولیے، برقع بولیے، جو اوپر سے ڈھانکتا ہے، لیکن اس کا خود جو کپڑا ہوتا ہے وہ خود بھی ایک خوبصورتی رکھتا ہے، وہ خوبصورت ہونا نہیں چاہیے لیکن رکھتا ہے اپنے آپ میں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو وہ بھی تو زینت الا ما ظہر منہا، تو اس معاملے میں عورت بری ہے، جو دکھ جائے، جو مجبور ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، یہ مجبوری کی شکل ہے، سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا ہمیں اس معاملے میں تاکید کیا گیا، اس سے ہونے والے فتنے اتنے زیادہ ہے کہ اس فتنے میں جب امت مسلمہ گھری تو آج خوبصورتی کے مخصوص پیمانے بن گئے جس بنیاد پہ ہماری معاشرے کی لڑکیوں کی، ہماری بیٹیوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے، ہمارے بہنوں کے نکاح نہیں ہو پا رہے، جس خوبصورتی کے معیار کی بنیاد پر لڑکوں کی جوانیاں یوں ہی برباد ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہیں اس معیار کے لیول پر جانا ہے تبھی وہ شادی کر پائیں گے اس لڑکی سے۔ اس خوبصورتی کے بیکار سے بنیادوں کے اور سجا اور سنگھار کے جو اسلامی اصول اور شریعت کہ ہم نے نہیں جانے، اس کے نتیجے میں جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں اور جو فیوچر میں بھگتنا پڑے گا، اگر آج ہم سنبھل گئے اور اس فیشن پرستی سے نکل کر آ گئے اور کتاب و سنت کے مطابق زیب اور زینت اور سنگار ایک عورت کا کیسا ہو اگر ہم نے نہ جانا، نہ سیکھا، اگلی نسلوں میں نہ ٹرانسفر کیا، یاد رکھیے تو آنے والے حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے، زنا اس سماج اور معاشرے میں عام ہو جائیں گا، اس لیے کہ ایک آدمی ایک ایسی عورت کو جو اس کی اگر بیوی ہو اور ویسی خوبصورتی کرے تو دیکھنا اس کے لیے جائز ہے، وہ سڑکوں پہ دن اور رات ویسی عورتوں کو دیکھے تو ظاہر سی بات اس کے لیے عام عورتیں اس کو کہاں سے پسند آنے لگیں گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لوگوں کے سوچ اور معیار سوچنے کا اور پسند کا بڑھ جاتا ہے، یہ خام و خواہ کا کریٹڈ معیار ہوتا ہے در کے جس کے نتیجے ہم بھگت رہے ہیں۔ ویسٹرن کلچر نے اس فیشن کو ایجاد کیا، فیشن کی مصنوعات پروڈکٹس کو ایجاد کیا، اور خود وہ جو ہے اس سے بڑی ذمہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے آپ کو انہوں نے سارے معیار دے دیے، ان کے پاس جینے کا کیا معیار ہے؟ ایک عورت جو ہے ہر ہفتے شیو کرتی ہے اپنے سر کو، اس نے بال ہی نہیں رکھے ہیں تو اس کو نہ کنگھے کی ضرورت ہے، نہ اس کو لوشنز کی ضرورت ہے، نہ اس کو بال جھڑنے کی کوئی فکر ہے، وہ فکریں تو انہوں نے آپ لوگوں کو دے دی ہے، ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشیوں کو اور دیگر مسلمانوں کی، تم فکر کرو تمہارے لیے، ہم تو بری ہے اس فیشن کے اب معیار سے، اونچے ہو چکے ہیں اس معیار سے۔ آپ دیکھیے انگریز کسی عورت کو آپ نے کبھی لپسٹک لگایا ہوا دیکھا؟ اس کو کوئی وہ معیار ہے وہ ان کے لیے سٹینڈرڈ نہیں رہا، وہ نان سٹینڈرڈ بن چکا ہے اب، کہ اب تو تھرڈ گریڈ کے یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہے، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز وہ لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے نقصانات کو بھگت کر ایک نسل جا کر آپ بول رہی ہے یہ چیزوں سے احتیاط کرو، آرگینک پروڈکٹس ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نقصانات بھگت چکی ہو، وہ نقلی ڈائی کے نقصانات بھگت چکی ہے، اب کہہ رہی ہے کہ سفید بال بہت اچھے ہیں ہمارے، اس لیے کہ نقلی ڈائی سے جو نقصان برداشت کیا اور جو مال اپنے نفسوں پہ ان کو خرچ کرنا پڑا، اس لیے کہ اس ڈائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے سر کی جلد کو نرم کر دیا، بال کو کلر کرنے کے لیے سر کی جلد نرم ہونے سے یہ پورے یہ لٹک جاتے ہیں، یہ لٹک جاتے ہیں، اور یہاں پورا دیکھیے ایسا آ کے عمر کے بعد پورا یہ جلد لٹکتی ہے، پھر فیس لفٹنگ کرانا پڑتی ہے اس کے لیے $50,000 لاکھ ڈالر ادا کر کے، مطلب 25 لاکھ سے 50 لاکھ یا 30 لاکھ سے 60 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ سب جلدیں ایکسٹرا نکالنا پڑتی ہے 40 سے 45 سال کی عمر میں ان کو، اب وہ سمجھ چکے کہ بھائی ڈائی سے اچھا تو سفید بال ہے۔
وہ سمجھ چکے ہیں، نقصانات بھگت کر، مطلب ٹرائل اینڈ ایرر ٹیسٹنگ کر کر کے وہ آ چکے ہیں. اللہ رحم کرے ہمیں، لیکن ابھی سدھ نہیں آ رہی. ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک گڑھے میں گرا نا تو یہ گرا، ابھی ہم بھی گر کے دیکھیں نا کیسا مزہ آتا گڑھے میں گرا، تو ہم بھی ابھی گرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم نیچے گریں گے، پھر بولیں گے نہیں گڑھے میں گرے نا بہت مار لگتا، بہت نقصان ہوتا ہے. تو وہ چھوڑ چکے ان معیارات کو. ٹھیک ہے، بناؤ سنگار ان کے پاس پردے کا کوئی حدود نہیں ہے، نہ یہودیت میں نہ عیسائیت میں. کتابوں میں موجود ہے، ان کی قوموں کی بات کر رہا ہوں. پردے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ کچھ بھی سج دھج لے، ان کے لیے کوئی پکڑ اور پوچھ نہیں، ان کے مطابق، ان کے مذہب کے مطابق جو انہوں نے سمجھ لیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان فارینرز کو، ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو، یہ جس کو ہم کہیں گے بہت دنیا کو جو نمونہ بنے ہوئے، ان عورتوں کبھی آپ کپڑوں کے فیشن میں دیکھیں گے، لیکن جسمانی اعتبار سے آپ کبھی میک اپ اور پاؤڈرز اور مسکاراز اور یہ اور چکسے اور بالوں کو کلر کرنے میں، یہ سب چیزوں میں نہیں پائیں گے. وہ چھوڑ چکے ہیں اس کو. ہاں، لباس کے فیشن میں بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن باقی چیزیں جو زیب اور زینت کی چھوڑ چکے ہیں. تو گویا وہ پردہ نہیں کرتی ہے، اس کے دین کے اندر زیب و زینت کی کوئی لمٹس نہیں ہے، پھر بھی وہ زیب و زینت کے ساتھ باہر نہیں نکلتی ہے، سوائے اس کی کہ ان کو لباس پہننے کے آداب ابھی سکھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ورنہ باقی چیزوں میں آپ دیکھیے، آپ کہیں گے لباس چھوڑ کر کوئی فیشن نہیں کرتے. حتیٰ کہ بالی نہیں پہنتے ہیں، گلے میں لاکٹس نہیں پہنتے ہیں، ہاتھوں میں نہ چوڑیاں پہنتے ہیں، نہ کڑے پہنتے ہیں، نہ اس قسم کے کوئی سنگار کرتے ہیں، نہ مہندی لگاتے ہیں. مطلب کوئی بھی ایسا ایکسٹرنل بیوٹی کے لیے جو انڈیا اور پاکستان اور دیگر ہمارے مسلم ممالک اور عرب ممالک میں مر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گر رہے ہیں، پڑ رہے ہیں، اس سے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، فتنے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، شوہر کے بڑا غرق ہو رہا ہے ان زیورات کو لالا کے دینے کے اندر، اور حرام خوریاں ہو رہی ہے، وہ لوگ چھوڑ چکے ہیں اس کو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ تو آگے چلے گئے، ہم کب سمجھیں گے اس بات کو جب کہ ہمارا دین اس معاملے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے. آج مسلم ممالک ٹاپ موسٹ کنٹریز ہیں جو خوبصورتی کے فیشن کے پروڈکٹس خریدتے ہیں، سستے سے لے کر مہنگے سے مہنگا، اور اس کو وہ جینے کا طریقہ سمجھتے ہیں. ان کو لے کر پہننا، اوڑھنا، ان کو لگانا ایک عام چلن ہو چکا ہے، اور اتنا عام ہو چکا ہے، اور پردہ اتنا خاص ہو چکا ہے، مطلب ان کو لگا کر بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھوما جا رہا ہے. پردہ اتنا خاص ہو چکا ہے کہ کبھی کبھار الحمدللہ اس بات کو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں، چاہے آپ کسی شہر میں چلے جائیں، پردے کا مسلمان سماج میں ایک نظم ہے، ایک نظم ہے. لیکن میں ایسے 100% مسلم ممالکوں کو، یا 95% اور 90% جانتا ہوں کہ جہاں اگر برقع پہن کے عورت نکلے تو کتے ضرور بھونکیں گے گلی کے اندر کہ چور ڈاکو تو نہیں آ گیا، کیونکہ یہاں کی عورتیں برقع نہیں پہنتی، پردہ نہیں کرتی، حجاب نہیں کرتی، چادر نہیں ڈال کر نکلتی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جب کچھ عورتیں کرتی ہے تو کتوں کو بھی نیا لگتا ہے، بھائی یہ کیا ہے. یہ حالت ہو چکی ہے ہمارے سماج کی، فیشن پرستی کی. تو آئیے، عورتوں کا سنگار کیسا ہونا چاہیے، میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. کتاب و سنت میں بہت لمبی لمبی تفصیلات اس کے نہیں ملیں گی، لیکن اصول آپ کو ملیں گے، پرنسپلز ملیں گے اس کی. ان اصولوں کے مطابق آپ اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اس بات کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلا اصول ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے، وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 119 ہے. ویسے آپ کوشش کریں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 118 سے لے کر آگے آپ ضرور پڑھیں. میں 119 کی بات رکھوں گا. اس میں شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان کا اور رب العزت کا مکالمہ ہے، ڈسکشن ہے، اور شیطان نے کچھ وعدے کر کے اللہ رب العزت سے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا دنیا میں جا کر. تو یہ وعدوں کو اگر ہم سمجھ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، سوچ لینا ہے کہ یہ کام ہم کو بالکل نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ رحمان کا دشمن شیطان اس کا وعدہ کر کے آ چکا ہے کہ ہم سے وہ کروا کے رہیں گا. تو اس میں آیت نمبر 119 میں سنیے غور سے کیا کہا اس نے اللہ رب العزت سے. اللہ نے فرمایا، اور شیطان نے اللہ سے کہا، میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا. اے اللہ، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، پہلا حربہ میرا، پہلی چال جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، پہلی چال. آگے فرمایا، انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کو کاٹیں. ٹھیک ہے، انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کو کاٹے. اس کا کیا معنی؟ انہیں حکم دوں گا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے. مشرکین مکہ جب جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ چھوڑتے تو کانوں کو مختلف ڈیزائنز میں کاٹتے، جانور کے پیدا ہوتے ہی. چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے، بچڑا، اور وہ ڈیزائن سے مشرک سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور کس دیول کے لیے، کس بت کے لیے چھوڑا گیا ہے، کس معبود کے لیے. اس زمانے میں جو بات ہوتی، الگ الگ کان. آج بھی آپ دیکھیے
جو بتوں کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں ان کے کان ہمارے اطراف کے رہنے والے مشرک بھی مختلف ڈیزائن سے، بیچ میں سے کٹا ہوا وی شیپ کے نوک نکلے ہوئے پورے کان پہ ہر طرف سے، آج بھی وہی سسٹم ہے۔ تو کہا انہیں جانوروں کے کان کٹواؤں گا، مطلب غیر اللہ کے نام پہ قربانی کا حکم دوں گا اور جانور چھوڑنے کا حکم دوں گا۔ تیسرا اس نے کہا اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرے، انہیں حکم دوں گا اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کرے، ٹھیک ہے، تبدیل کرے، بدل دے، چینج کر دے۔ اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا وہ صریح خسارے میں، ایک اوپن مس گائیڈنس میں، جہنم میں جانے والا ہے۔ تو اس نے 3 باتیں کہی اس آیت میں، اور بھی باتیں ہیں اس آیت میں۔ جھوٹی امیدیں جگاؤں گا، دوسرا شرک کرواؤں گا، جانوروں کے ذریعے قربانی غیر اللہ کے نام پہ دلواؤں گا، تیسرا ان کو جس صورت پہ تو نے پیدا کیا ہے، جس شکل پہ تو نے پیدا کیا ہے، انہیں شکل بدلنے کا حکم دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا اصول شریعت کا یاد رکھیے، فطری تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی شیطانی فعل اور حرام ہے۔ اللہ نے جیسا فطری طور سے ہمیں پیدا کیا، اس میں کسی قسم کا چینج یاد رکھیے unnecessary ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے، یہ سب سے پہلا اصول یاد رکھیے، وہ اسلام میں جائز نہیں، شیطانی فعل اور حرام ہے۔ میری ناک بہت چپٹی ہے، کھڑی اچھی دکھیں گی، چلو چاہ کے سرجری کروا لیتے ہیں پلاسٹک، جائز نہیں۔ اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے یہی آپ ہے، آپ اس میں چینج نہیں کر سکتے۔ میری ناک جو ہے وہ خراب ہو چکی ایکسیڈنٹ کے اندر، اب جو اویلیبل نوز ہے وہ ایسی ہے جو کہ میری اصل ناک سے نہیں ملتی ہے، ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ میں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے، ناک میری ضائع ہو چکی ہے، اب اس کو فیس لفٹ کروانا ہے، ناک نہیں لگوانا ہے، اس لیے کہ ناک نہ ہونے سے ڈائریکٹ سانس لینے میں بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک، تو اب مجھے لگوانا ہے۔ اور ناک ڈائریکٹ نہ ہونے سے جو تکلیف ہوتی ہے، سنن نسائی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتا ہے جنگوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی ناک کٹ جاتی تھی۔ مثال کے طور پر کسی نے وار کیا، انسان ہٹنے ناک اور انگلیاں کٹنا عام بات تھی، ناک کٹ جاتی تھی۔ ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میری ناک نہیں ہے، سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، گرم گرم ہوا سیدھے، ناک کٹ جائے تو انسان مرتا نہیں ہے، اب ہڈی جو اندر کی ہوتی ہے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ہوا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ اللہ کے رسول میں نے چاندی کی ناک لگوائی ہے، مطلب عرب چاندی کی ناک بناتے تھے نقلی، اور اس کو وہ ہڈی میں اٹکا دیتے تھے، لیکن اس میں بدبو بڑی آتی ہے، چونکہ چاندی سے جب ہوا گزرتی ہے نا گرم وہ ہوتی ہے، تو کیا میں سونے کی لگا لوں؟ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لگا لو، کہ تو وہ اعضا ہے، وہ ضرورت ہے، سیدھے ہوا نہیں لے سکتا تھا اندر، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے سونے کی ناک لگا لی۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں، تو اگر آپ کی ناک کٹ جائے، اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے اور آپ کو کرنا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن میری ناک چپٹی ہے، میں ذرا اس کو سرجری کرواتا ہوں، ہمیں ذرا خراب دکھ رہی، اس کو وہ جو پھر سے نیا کر لیتا ہوں، آنکھوں کی پلکیں ایسی دکھ رہی، اس کو تھوڑا چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کان کے آگے چھوٹا سا کچھ کان جیسا دکھ رہا، اس کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا، اس کو شرعی ضرورت ہے، بیماری ہے یا کچھ ضرورت ہے، اس کی وجہ سے پرابلمس ہے تو کیجیے نا، میں اس کو چینج کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، بچے کا کلر کم بہت دکھ رہا تو اس کو کچھ تو پلاسٹک سرجری کرا گورا کروا دیتا ہوں اور اس کے اندر لگے، اور یہ سب ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس میں سے ایسی کوئی چیز نہیں جو میں بول رہا ہوں جو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کروا جا رہے ہیں۔ دانت بہت زیادہ فلاں دکھ رہے ہیں، اس کو تھوڑا ہم جو صحیح کرواتے ہیں نا، ایک دانت چھوٹا اور ایک دانت بڑا دکھ رہا ہے نا، تھوڑا سا چھوٹا تھوڑا سا بڑا، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایک نخلی لگا کے دونوں کو لیول کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بہو تھوڑی اونچی دکھ رہی ہے، دوسری بہو میری تھوڑا نیچے جا رہی ہے، ایک کے بال ایسے جاتے دوسری کے سیدھے جاتے، اور ہر چیز کریں۔ تو انسان کو اللہ نے جس تخلیق پر، جس چیز پر پیدا کیا ہے، اس تخلیق کو چینج کرنا شیطانی فعل اور عمل ہے اور حرام ہے، یاد رکھیں، سوائے شرعی ضرورتوں کے، سوائے شرعی ضرورتوں کے، اس بات کو یاد رکھ لیجیے، اور یہ پہلا اصول ہے، اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ ہم کسی بھی فطری چیز کو بغیر اس کے تبدیل نہیں کریں گے۔ اور آج کا میرا عنوان صرف جو ہے چہرے سے متعلق ہے، بناؤ سنگار سے متعلق ہے اور زیورات سے، لہٰذا میں دیگر چینجز کے تعلق سے اور سرجریز کے تعلق سے ڈسکشن نہیں کر رہا ہوں یہاں، جو اور بھی خوبصورتی کے لیے عورتیں کرواتی ہے، مرد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اصول یاد رکھ لیجیے، ہم کو کوئی بھی فطری چینج جو اللہ نے بنایا اس کو چینج نہیں کرنا، یہ حرام ہے، شیطانی فعل اور عمل ہے۔ آئیے اب اس بات کو سمجھنے کے بعد کچھ باتیں ہم آگے دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز، مصنوعی بال لگانا۔ اب عورتوں کی زینت کے اندر بالوں سے شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے، بالوں کی زینت سے۔ اور یاد رکھیے، شوہر کے معاملے میں عورت کو زینت کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور کوئی حد نہیں کتنے کپڑے پہنے اور کتنے زینت کرے، سوائے وہ شرعی دائروں میں، شرعی گائیڈ لائنس پر نقصان دہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ شوہر کا جہاں تک معاملہ ہے، عورت کو کوئی لمیٹیشن سیٹ نہیں کہ کپڑے کیسے پہنے اور کیا کرے، اس لیے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ جو محرمات کا معاملہ ہے، تو ان محرمات کے سامنے
ان محرمات کے سامنے اس کی ہتھیلیاں وغیرہ کھلی رہ سکتی، اس میں اس نے چوڑیاں وغیرہ، انگوٹھیاں وغیرہ اور کچھ چیزیں کڑے وغیرہ پہن رکھے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دکھائے جا سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آستین غائب ہو اور پھر یہ ساری چیزیں آستین ہو، یہ دیگر محرمات، اس کا بھائی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کا سگا چچا، سگا ماموں، یہ وہ رشتے جن سے اس کا نکاح کبھی نہیں ہوگا، اس کا سگا نانا، اس کا سگا دادا، ٹھیک ہے، پردادا، نانا کے اوپر والا، نانا کے والد، اسی طرح جتنے رشتے جو محرمات ہیں ان کے اوپر اور نیچے بھی یاد رکھے رشتے وہ ہے، جیسا نانا تو نانا کے والد اور ان کے والد یہ سب محرم ہے، دادا دادا کے اوپر وہ سب محرم ہے، بھتیجا تو بھتیجا، بھتیجے کے بیٹے اور اس کے بیٹے یہ بھی محرمات ہے، بھانجا سگا، سگا بھانجا، اس کے بیٹے اور اس کے بیٹے یہ بھی محرمات میں سے یاد رکھیں، تو ان کے سامنے آئیں گی تو ہتھیلی وغیرہ میں جو کچھ پہن رکھا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹکنے سے مطلب آگے کا حصہ، مطلب جو پیر کا پہنچا سامنے کا ہے، یہ بھی اگر وہ لوگ دیکھ لے اس میں کچھ پہنا تو کوئی حرج نہیں، اور چہرہ ان کے سامنے اگر کھلا ہو، اور بال کو مسئلہ نہیں، بال اگر کھلے رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کپڑا پورا ہوگا، یاد رکھیں شوہر کے لیے، اس لیے میں نے کہا کپڑوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، سنگار کی کوئی حد نہیں، سوائے شرعی دائروں کے اندر ہو اور نقصان دینا ہو گیا۔ لیکن دوسرے محرمات کے لیے جو گھر میں والد کے سامنے بیٹی جا رہی ہے، بہو جا رہی ہے، تو پھر وہ بال کو مسئلہ نہیں، بال اگر کھلے رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، چہرہ کھلا رہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، گلا نہیں بول رہا ہوں، چہرہ بول رہا ہوں، اس کے علاوہ ہتھیلیاں کھل رہ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اور پیروں کا وہ عمومی حصہ جو سامنے دکھ جاتا ہے، ٹخنوں سے، ٹخنے بھی ڈھک جاتے جنرلی عورتوں کی شلوار میں، لیکن سامنے ہوتا ہے نا انگلی وغیرہ پہنچا تو وہ درست ہے اس کے لیے، اور جو اس نے کپڑے گھر میں پہن رکھی وہ بھی اسی کپڑوں میں آ سکتی ہے، اس کو برقعے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ جن کے سامنے جائیں گی مکمل سر سے لے کر پیر تک اس کو پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا اصول سمجھ لیا ہم نے، کوئی نیچرل چینج نہیں، مطلب فزیکل چینج ہم نہیں کر سکتے اپنے باڈی کے اندر خوبصورتی کے لیے، شرعی ضرورت ہے الگ چیز۔ آئیے اب بال، خوبصورتی میں جب پہلی چیز ہوتی بال، جس کی سب زیادہ فکریں ہوتی ہے، ہر عورت کا ڈسکشن کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا حصہ اور پارٹ، میرے بال جھڑ رہے، میرے بال گر رہے، میرے بال یہ ہو رہے، میرے بال پتلے ہو رہے، بال 2 ہو جا رہے، بال 4 ہو جا رہے، بال لال ہو جا رہے، بال کالے ہو جا رہے، بال سفید ہو جا رہے، بال جھڑ جا رہے، بالوں کو یہ ہو جا رہا ہے، اتنے گچھے نکل رہے، اما اتنے گچھے نکل رہے گا تمہارے، فلاں ہو رہا کیا یہ، اور کنٹینیوس ڈسکشن جب جمع ہوتے بالوں کے تعلق سے ہوتا ہے۔ تو بالوں کی شریعت کیا حدود بتاتا ہے، کیا اس کے لیمٹس ہیں؟ مردوں کے لیے میں نے ایک پورا بتفصیل عنوان رکھا ہے، ہمارے بال کیسے ہو، لیکن اس میں عورتوں کا ڈسکشن نہیں کیا تھا، سوائے تھوڑا سا مختصر، یہاں تھوڑا سا اس میں چلے جاتا ہوں۔ عورتوں کے لیے بالوں کا یہ ہے کہ ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن عمومی طور سے مردوں جیسا ریگولرلی بال کاٹنا ان کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالوں میں کوئی ڈیزائن بناتی ہے تو وہ ڈیزائن کسی مشرکہ کی مشابہت میں نہ ہو، کسی مشرکہ کی مشابہت میں نہ ہو، اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ بھی چونکہ زینت، سیدھے بال اگر کوئی عورت جما لے تو یہ تو سادے، لیکن اگر اس میں کوئی ڈیزائن بناتی ہے پھر شوہر کے لیے ہو گیا اس کے، چونکہ زینت ہو گیا اس کا۔ دیکھیے ایک عورت پیچھے پورے بال باندھی ہوئی، ایک چھوٹی ڈالی ہوئی ہے، دس از نارمل، لیکن اگر اسی عورت نے جو آپ کی بیوی ہے سمجھ لیجیے، اب تھوڑے سے بال کم کر لیے جو یہاں آتے ہیں، تو آپ کو خود اٹریکٹیو لگتی ہے کئی دن تک، اس لیے کہ چینج آ گیا اس کے اندر، تو ظاہر سی بات ہے یہ چینج دوسرے نہیں دیکھ سکتے، اب اٹریکشن پیدا ہو رہا ہے نا، کشش۔ شریعت نہیں چاہتی کہ کوئی عورت کی طرف کوئی مرد جو اس کا شوہر نہیں وہ اٹریکٹ ہو۔ دیکھیے الفت، محبت تو والد کو اپنی بیٹی سے ہوتی ہے، بھائی کو اپنی بہن سے ہوتی ہے، لیکن اٹریکشن کی بات ہو رہی ہے، کشش، یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اس کے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمی میں کوئی عورت نہ رہے کہ شادی سے پہلے سب کے لیے جائز ہے، شادی کی بات صرف ایک کے لیے، یہ بھی نہیں اسلام میں، نہ شادی سے پہلے کسی کے لیے، نہ شادی کے بعد شوہر چھوڑ کر کسی اور کے لیے، یہ اصول ہے یاد رکھیں۔ تو بال، سب سے پہلے بالوں کو عورتیں عموماً رکھے، مردوں جیسا ہمیشہ نہ کاٹے، اگر کوئی ڈیزائن بناتی تو کافروں کے مشابہت میں یہ کام نہ ہو، بلکہ اگر شوہر چاہتا ہے تو بہرحال وہ کر سکتی ہے۔ اب بالوں میں نقلی بال لگانا اور ویگ لگانا عورت یا مرد دونوں کے لیے حرام ہے، یاد رکھیے۔ بالوں میں نقلی بال لگانا یا ویگ لگانا یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، بیوٹی پارلر وغیرہ میں جو بناؤ سنگار کرنے والی عورتیں، غیر شرعی بناؤ سنگار کرنے والی عورتیں، یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوتی۔ بیوٹی پارلرز وغیرہ میں جا کے یہ اپنے گھر میں غیر شرعی بناؤ اور سنگار، غیر شرعی بناؤ اور سنگار کرنے والی، وہ کیا ہوں گا آگے میں رکھوں گا، وہ عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں۔ اسی طرح جسم پر، باڈی پر نہ مٹنے والے خوبصورتی کے لیے ٹیٹوئنگ کرنا، بیل بوٹے یا کچھ کروانا، یاد رکھیے یہ ایسا کرنے والی عورتیں یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اور جو عورت دوسری عورت کو غیر شرعی میک اپ اور سنگار کرتی ہے اور اس کے لیے وہ گنتی اور گندواتی ہے اور اس کے لیے نقلی بال لگواتی ہے اور اس کے لیے ویگ بنا کے لگاتی ہے، وہ عورت بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کی مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ جو کرتی ہے وہ بھی اور جو کرواتی ہے وہ بھی، سمجھے آپ؟
اب بہت سے لوگ ہوتے نہیں ہم تو خالی بناؤ سنگر ان کو کر، انہوں جیسا بولے ہم نہیں کر، انہوں بولے بہو بنا دیا، ہم کبھی نہیں بناتے، نہیں چلیں گا۔ مطلب یہ تو یہ ہو گیا کہ بھائی وہ بولے شراب پلاؤ تو میں پلا دیتا، میں کبھی نہیں پیتا ہوں۔ تو آپ جو چیز پیتے نہیں حرام اسلامی تو اس کو پلاتے بھی نہیں، یہ بات اصول ہے۔ جو چیز ہم کھا نہیں سکتے وہ چیز ہم بیچ بھی نہیں سکتے، اسلامی اصول یہی ہے نا، ہم جو چیز کھا بھی نہیں سکتے اس کو ہم بیچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ حرام ہے۔ تو بہرحال تو اس بات کو ہم ذہن میں رکھ لیں۔ آئیے اس کے تعلق سے کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی و فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا لگائے، ان عورتوں پر جو بالوں میں جوڑا نخلی بال لگائے، اور فرمایا دوسری عورتوں کو یا خود کو، یا تو اپنے آپ کو لگائے یا دوسروں کو جوڑا لگائے، ٹھیک ہے، اور فرمایا لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو گوندتی ہے اور گنوانے والیوں پر۔ گوندنا، ٹیٹوئنگ، یہ جو نہ مٹنے والے ڈیزائنز، مہندی کے ڈیزائنز لگانا جائز ہے، نہ مٹنے والے ڈیزائنز، پرماننٹ جو مارک بن جاتے جو پھر نکلتے نہیں آتے، کہ ٹیٹو کا آپ کو پتا ہے نا، جو پرماننٹ ٹیٹوز ہوتے ہیں کبھی نہیں نکلتے، ایک بار بن گئے زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مٹانا ہے تو بہت اس کے لیے سرجری وغیرہ ہوتی ہے، یا پھر اس کو لیزر سے کرنا پڑتا ہے جس سے جلد جل جاتی ہے اور بہت نقصان، کئی مہینوں تک جو ہے تکلیف ہوتی ہے اس کی۔ بہرحال تو وہ بنا، آپ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ تو نقلی بال لگانا، لگانے والی، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ نقلی بال عورت نہیں لگا سکتی، جو کہ ہمارے پاس کامنلی عورتیں اپنے بالوں میں نقلی لگا لیتی۔ اچھا غلط فہمی، نقلی بال جانوروں کے رہے تو نہیں لگا سکتے، اصلی رہے تو لگا سکتے، یہ بھی غلط۔ کوئی بھی نقلی بال، چاہے انسان کے ہو چاہے جانور کو، چاہے ڈپلیکیٹ ہو، مطلب پلاسٹک کے بنے ہو یا کوئی اور چیز کے، کسی قسم کے بال جو نقلی ہو عورت سر میں نہیں لگا سکتی ہے۔ ہاں وہ چیزیں جو بال نہیں ہیں، خوبصورتی کے لیے لگائی جا سکتی ہے، عورت لگا سکتی ہے، جیسا کہ چوٹی کے اندر کپڑا ہوتا ہے نا، چوٹی کے اندر کپڑا لپیٹتے کچھ عورتیں، لیکن یہ بال نہیں ہے، یہ لگا سکتی ہے۔ چوٹی کے اندر کوئی ڈیزائن یا کوئی پننا، ظاہر سی خوبصورتی ہے اپنے محرمات کی حد تک گھر میں، ٹھیک ہے، تو یہ لگا سکتی ہے، چونکہ اس میں کوئی بھی نہیں بولے گا کہ یہ اس کے بال ہے، سب سمجھ جائیں گے ایکسٹرنل کچھ کپڑا لگایا ہے۔ یا کچھ عورتیں کپڑا لپٹتی ہے اپنے بال میں، آپ نے دیکھا کشمیری عورتوں کو بالوں میں کپڑا رہتا ہے ہمیشہ گول، اور وہ کپڑے کا ہی پیچھے باندھ کے رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے بہت سارے کلچرز میں ہوتا ہے، بال کبھی نہیں دکھاتی عورتیں، ہمیشہ کپڑا ہوتا ہے، محرمات کے سامنے غیر محرم باہر جائیں گی تو اس پہ نقاب لگا لیں، تو وہ ہمیشہ اپنے بالوں کے اندر ہی کپڑوں کو لپٹ لیتی، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ بال نہیں ہے کپڑا، وہ چوٹی کی ربن بال نہیں ہے اندر کی، ٹھیک ہے۔ اس کو پراندہ بول سکتے ہیں، عام زبان میں آپ نے سنا ہوگا، یہ پراندہ بولتے ہیں۔ بہرحال جو بالوں کے نیچے وول کا، پلاسٹک کا یا کپڑے کا ہوتا ہے، کچھ اس میں رنگ وغیرہ ہوتے ہیں، عورتیں لگاتی ہیں خوبصورتی کے لیے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بال جانور کے، انسان کے یا مصنوعی ڈپلیکیٹ کوئی قسم کے بال عورت اپنے بالوں میں اٹیچ نہیں کر سکتی، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں، چونکہ یہ دھوکہ ہے۔ آئیے دوسری روایت، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرمائی جوڑا لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر، جو جوڑا لگاتی ہے اور جو جوڑا مطلب خود لگاتی ہے اور جو اس کو لگانے مدد کرتی ہے اس کو لگواتی ہے، لگانے والی اور جو لگواتی ہے، ان دونوں کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی۔ تو اب عورتیں سمجھ گئی ویگ نہیں لگانا، جوڑا نہیں لگانا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کا مسئلہ یہ ہوا، بخاری کی روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا اس کی راوی، وہ کہتی ہے کہ ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو چیچک نکلی تھی جس کی وجہ سے اس کے سر کے پورے بال چلے گئے، کیا میں اس کے، اور اس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، کیا میں اس کو جوڑا لگا دوں؟ مطلب اس کے بال جا چکے ہیں، تو کہ اللہ کے رسول کیا میں اس کو ڈپلیکیٹ ہیئرس لگاؤں، ویگ لگاؤں؟ چونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے، شاید ودائیگی نہیں ہوئی تھی، تو اب شوہر لے جائیں گا، تو ایک عورت جس کے بال چلے گئے ہو، آپ سوچی کیسے لگیں گی؟ کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ ایک مرد کے بال جا رہے تو وہ دیوانہ ہو جا رہا، بال جا رہے بول کر کیا کیا ٹیسٹا کرا، لاکھوں روپیہ خرچ کر رہا۔ ایک عورت کے بال چلے گئے، اس کی بیٹی کی بال چلے گئے، جس کی شادی ہو چکی ہے، اب اس کو بھیجنا ہے، کتنا سیریس ایشو ہے نا۔ وہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول کیا اس کو چیچک کی وجہ سے بال چلے گئے، میں جوڑا لگا لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی۔ کہا نہیں، یہ لعنتی عمل ہے اور تو یہ نہیں کر سکتی۔ سوچئے کتنی تکلیف ہوئیں گی نا اس بچی کو۔ ظاہر سی بات ہے نا، ایک عورت بغیر بال کے تصور کرنا بھی محال ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن اجازت نہیں دی گئی اس کو بھی۔ تو ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ عورتوں تو چھوڑ دیجئے، مردوں کو بس ذرا سے بال جانا نہیں شروع ہوئے کہ بولے اب میرے کو ویگ لگانا ہے نا۔ ایک وہ بیچ میں سر پہ رکھنے والی ویگ، سائڈ کے بال ہے تو ٹھیک ہے، بولے اوپر رکھنے والی لگائیں گے، چپک جاتی ہے سر کے اوپر۔ ابھی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ لڑکی کو دیکھیے، آپ اس کی ماں کی تکلیف کو سمجھیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب وہ پوچھ رہی کیا میری بیٹی کو شادی ہو چکی ہے، بال پورے جھڑ چکے ہیں، نقلی بال لگا دوں؟ کہا نہیں، لعنت ہے ایسے لوگوں پر، چاہے بیماری کی وجہ سے جاؤ یا کسی اور وجہ سے جاؤ یا آپریشنس کی وجہ سے نکالے جائے، نقلی نہیں لگائے جا سکتے، ڈپلیکیٹ ہیئرس نہیں لگائے جا سکتے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو مرد بھی غور سے سنیں جو تھوڑے سے بال جانے کے اوپر وگ لگا لیتے ہیں، یہاں عورت کو اجازت نہیں ہے، جس کے لیے بال حسن خوبصورتی اور اس کو ایسا کہیں گے اس کے بغیر اس کا تصور نہیں ہے، مردوں کو تو بہرحال اجازت ہے ہی نہیں، عورتوں کو بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا لعنت ہے نقلی بال لگانے والوں پہ، اس لیے اجازت نہیں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بالوں میں مصنوعی وگ لگانا یا جو ہے جس کو ہم کہیں گے وگ لگانے والا عمل، اور بالوں میں وگ لگانے والی عورت یا مرد جو ہے یہ دھوکے باز عورتیں، اور یہ یہودیوں کا عمل تھا، یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ نقلی بال لگایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ یہودیوں کو دیکھیے، وہ نقلی بال لگاتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی یہودیوں کو؟ ان کی ٹوپی ہوتی ہے، ٹوپی میں بال لگے ہوتے ہیں نقلی، ایسے رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے مذہبی لوگ جو ہے وہ اصلی بال نہیں ہوتے، ایسے رول نقلی ہوتے ٹوپی کے اندر۔ تو یہ ان کا عمل تھا، ایک تو یہودیوں والا عمل ہے، لعنتی عمل ہے، اور یہ دھوکے باز ہے۔ آئیے حدیث سنیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے اور آخری بار آئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، تشریف لائے تو جمعہ کا خطبہ دیا ہمیں، اور جب خطبہ دیا تو مصنوعی بال کا ایک جوڑا اپنے ساتھ لائے تھے، نکال کر بتایا، خطبے کے اندر بتایا اور کہا میں یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کرتا ہے، مطلب اس زمانے میں عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا تھا، تو کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہودیوں کے علاوہ یہ نقلی بال لگانے کا کام کوئی نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے، جوڑا لگانے والی عورت دھوکے باز ہے، اور یہودیوں کا فعل ہے، یہودیوں کا فعل ہے، وہ نقلی بال لگاتے تھے، مذہبی اعتبار سے بھی ان کے مرد لگاتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی لگاتی تھی، ٹھیک ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا میں تو یہ سمجھتا تھا صرف یہودیوں کا کام ہے، مطلب اب تم لوگ بھی کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دھوکے باز ہے، اور واقعی میں دھوکہ ہے نا، آپ کے بال اصلی نہیں ہیں، نقلی بال آپ لگا کے آ گئے، اس سے لوگوں کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ ہو جاتا ہے آپ کے اس عمل سے، اور اسلام میں دھوکہ دینا کسی کو جائز نہیں، حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا نقلی بال لگانا یہودیوں کا عمل ہے، حرام ہے، لعنتی عمل ہے، اور ساتھ میں جو ہے یاد رکھیے یہ جو ہے دھوکے باز ہوتا ہے ایسا شخص جو نقلی بال کو لگاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بالوں میں جوڑا لگانے والا عمل وہ عمل ہے جس سے قوم پر عذاب بھی آ سکتا ہے، پوری قوم کو تباہ کرنے والا عمل بھی ہے یہ۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سنیے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، آپ کو فرماتے ہوئے سنا بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا، بنی اسرائیل اس لیے برباد ہوئی کہ ان کی عورتوں نے جوڑا لگانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ معلوم آپ کو؟ جوڑے کو معمولی سمجھتے ہیں، جوڑا سمجھتے ہیں نا آپ، جوڑے کی ایک قسم، جوڑا لگانے سے مراد نقلی بال بھی مراد ہے، اور جوڑے سے مراد وہ ایک قسم کے بالوں کو گول باندھ کر ایک مخصوص سٹائل کے اندر رکھنا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حدیث کے الفاظ سنیے، آپ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جہنمی جن کو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا لیکن آنے والے زمانے میں تم لوگ دیکھو گے۔ کہا اس میں سے ایک، 3 ہے، ایک بتا رہا ہوں، اس میں سے ایک فرمایا ایسی عورتوں کا ظہور ہوگا، ایسی عورتیں سامنے آئیں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، جو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، مطلب اتنا چست کپڑا، اتنا باریک کپڑا پہنیں گی کہ پہننا اور نہیں پہننا ایک ہی بات ہو جائے گا۔ آج اللہ رحم کرے ہماری امت کی ماں بہنوں کو آپ دیکھ لیں، میں غیر مسلموں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میرا خطاب ان سے ہے ہی نہیں، امت کی ماں بہنوں کو دیکھ لیں کیا حالت ہو گیا، لباس کا ایک تو پردہ برقع پورا غائب ہے، اور اس پر وہ کپڑے جو انر ویئرس تھے اس کو باہر پہنے جا رہے ہیں، سلیکس کے پیجامے پہن کے وہ لڑکیاں باہر نکلی، سلیکس جو کہ اتنا چمٹ جاتا ہے جسم سے، ایک تو ان ہائیجینک ہے، نقصان دہ ہے اسکن کے لیے، پھر بھی بہرحال فیشن سب پہن رہے تو ہم کیسے پیچھے رہیں گے؟ جو حرکت کریں گے ہم وہ کریں گے نا، ہم تھوڑی پیچھے رہیں گے کسی حرکت میں۔ اتنا چست، اتنا پتلا، اتنا جسم کو چپک جاتا ہے کہ پہننا نہیں پہننا دونوں برابر ہوتے ہیں، کپڑے پہنے بھی ننگی ہوں گی تو جسم کے سارے اعضاء دکھ سکتے، مکمل چھلک سکتے کیسے؟ پھر فرمایا وہ اونٹوں کی کوہان کے جیسے جوڑے لگائیں گی، اونٹوں کی کوہان، اونٹ دیکھا آپ نے، اونٹ کی کوہان، کوہان سمجھتے ہیں آپ؟ اونٹ کی کوہان مطلب اونٹ کیا کرتا ہے، ایکسٹرا کھانا کھا کے رکھتا ہے اور چربی بناتا ہے، وہ چربی اس کے پیٹھ کے بیچ میں ہوتی ہے اونچی، اور وہ چربی کب کام آتی معلوم ہے؟ جب ریگستان میں پھنس جاتا، پانی وغیرہ نہیں ملتا تو وہ چربی کو یوز کر کے وہ زندہ رہ سکتا ہے، پانی 2 مہینے تک وہ زندہ رہ سکتا ہے ریگستان میں، بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، تو وہ چربی کو یوز کرتا ہے کوہان۔
اگر اونٹ نہیں دیکھا کسی نے تو ہمارے علاقے میں بیل دیکھیے، جو بنے ہوئے بیل ہوتا ہے، سانڈ جس کو بولتے ہیں، اس کو ایک کوہان ہوتی ہے، وہ بھی ایکسٹرا کھا کھا کے وہ کوہان جو اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ایک دم گول نکل جاتی ہے، ادھر ڈھلتی ادھر ڈھلتی. تو کہا اونٹوں کی کوہان، اونٹ کی کوہان بھی جب بڑی ہوتی ہے نا ڈھل جاتی ہے، ادھر گر جاتی ہے ادھر گر جاتی ہے. اونٹوں کی کوہان جیسے ہوں گے اور وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر چلیں گی. ٹھیک ہے، جھکا کر چلیں گی. تو علماء لکھتے ہیں اس کے کوہان مطلب سر کے اوپر جوڑا ڈالیں گی، گردنوں کو جھکا کر چلنا، یہ رجھانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ حربہ ہوگا. گردنوں کو جھکا کر چلیں گی، خود مائل ہونے والیاں ہوں گی اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، خود اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. جوڑا ڈالیں گی، ایک مخصوص سٹائل میں گردن رکھ کر چلیں گی. جوڑا بھی ہے گردن. آپ یہ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں آج کے ماحول میں، غیر مسلم اور مسلمان سب اس میں لگے ہیں اٹریکشن کے لیے. جوڑا ڈالیں گی، سر کو ایک طرح سے جھکا کر گردن کو چلیں گی. اور آپ کو پتا ہے نا، گردن کا ہر عمل ایک اشارہ کرتا ہے سامنے والے کو. آپ نے دیکھا یہ گردن کا عمل، غنڈے قسم کے لوگ تو گردن ہلانے کا عمل ان کا الگ رہتا. یہ عمل بتاتا ہے کہ یہ غنڈا ہے. یہ آپ سمجھیں نا، گردن کا ہر جیسچر، گردن سے انسان بہت کم جیسچر کرتا ہے لیکن سارے کچھ نہ کچھ میسج دیتے ہیں اور الگ الگ لوگوں کی صفتیں ہوتی ہیں. سمجھے آپ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے، آپ پورے جسم کے ساتھ پلٹ جاتے تھے. چونکہ اگر میں کسی کو خالی پلٹ کے دیکھوں تو تھوڑی حقارت ہوتی ہے، ہاں آ جا کر لینا، حقارت ہے، آ جائیے کرنا. پورا پلٹتے تھے، گردن سے اشارہ نہیں کرتے تھے، کہ تو یہ اشارہ بھی کچھ سگنیفیکنس دیتا ہے نا. ہر گردن کا اشارہ ایک میسج پاس کر رہا ہے، نیکسٹ ٹائم ملو دس از اے وارننگ، ہے نا. تو گردن کو جھکانا یہ بھی ایک اشارہ ہے، اس لیے کہ وہ مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں ہوں گی، اٹریکٹ ہوں گی مردوں کی طرف، مردوں کو اٹریکٹ کریں گی. تو ان عورتوں کی کیا صفت ہوں گی؟ ایک جوڑا. اور ان کی سزا بھی سن لیجیے. پھر آپ نے فرمایا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی. لیکن آج اگر یہ حدیث بتائی جائے، ارے ماں جب کے زمانے کے لیے تھی بیٹے یہ حدیث، ایسا معنی نہیں رہتا، اس کے پیچھے نیت بھی رہتی. میری بچیوں کی نیت بہت صاف نیت ہے ہم لوگوں کی. ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات کو؟ ماحول کو بھی تو لے کے چلنا پڑتا نا. جنت کی بات تو بعد میں ہے نا، مرنے کے بعد. ابھی تو زندگی میں دیکھنا ہے نا دنیا ہم کو. سمجھ رہے آپ؟ سبحان اللہ. کیا کمپرومائز کر رہے ہیں آپ ایک جوڑے کے لیے اور پتلے کپڑوں کے لیے اور فیشن پرستی کے لیے؟ آپ کمپرومائز کر رہے ہیں اپنی آخرت. بہت معمولی لگتا ہے عورتوں کو. ٹھیک، بہت سی بار جب میں بولتا ہوں، کبھی کبھی بہت سخت جملے بولتا ہوں، سخت الفاظ بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں ارے فیض بھی آپ اتنا سخت بولتے ہیں، عورتیں سن رہی ہیں. تو میں نے کہا میں سنانے کو تو بولتا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا؟ میں سنانے کو نہیں بول رہا، میں سنانے کو تو بول رہا ہوں. ہو سکتا کہ کوئی اپنے آپ کو چینج کر لے. چونکہ شیطان نے جو ضرب عورتوں کو لگائی لباس میں سنگار بناؤ کے معاملے میں، مردوں کو نہیں لگا پایا ویسی ضرب. چونکہ ان کے بناؤ سنگار اور ان کے کپڑے کم پہنے، جو فتنہ پھیلتا ہے وہ مردوں سے نہیں پھیلتا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایک مرد اگر راستے پہ ننگا بھی چلے نا تو لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، منہ پھیر لیں گے، مرد بھی اور عورتیں بھی. لیکن عورت ذرا سے کپڑے کم پہنے نا، پورے بازار اور پورے شہر اور پورے ملک کی نظر اس پہ گڑ جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے فطری کشش دی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن وہ صرف اس کے شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہٰذا یہ روایت بتا رہی ہے کہ جڑا، نخلی بال لگانا اور جڑوں کو اوپر باندھنا، سر پہ باندھنا، جو اٹریکشن کے لیے ہوتے ہیں، یا یہاں باندھا جائے یا یہاں باندھا جائے، جو کہ بہت کامن ہے. کچھ کلچرز میں تو ایسا اس کے بغیر رہتے نہیں ہوں. جوڑے باندھ کے اس پر اسکارف کو ایک اسپیشل سٹائل سے بالکل لپیٹ کے بالکل وہ چلتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے حدیث میں زیادہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، کلچر ہے، ہمارے ملک کی تہذیب ہے، ایسی تہذیب جو بیڑا غرق کریں گی آخرت میں، اس تہذیب کو پھینک دینا چاہیے، اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینا چاہیے. کوئی تہذیب اسلام سے اونچی نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے یہ بات، ہمارا ایمان عقیدہ ہے. جس نے یہ سمجھا کہ میری تہذیب اسلام سے اونچی ہے، اس کا بیڑا غرق ہوا. پھر اس بات کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا بالوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کرے. بھویں خوبصورتی کے لیے بنانا یا بال اکھاڑنا اور صاف کرنا، یہ بھی لعنت والا عمل ہے. اب سر کے بال سے ہم نیچے اتر رہے، بھووں پر آ رہے ہیں. مرد عموماً بھووں کے بال نہیں سدھارتے. اور شیطان نے کیا کہا؟ شکلوں کو بدلوں گا، ہے نا. مرد بھی اپنے شکلوں کو بدلتے جب داڑھی صاف کرتے، یہ بھی اس وعدے میں شامل ہے، یاد رکھیے. لیکن ابھی چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے عورتوں کی بات کر رہا ہوں. چہروں کو بدلنا، بھووں کے بال اکھاڑنا
لعنتی عمل ہے. دانتوں میں خوبصورتی کے لیے جگہ بنانا لعنتی عمل ہے. اسی طرح جو ہے جو خلا پیدا کرنا، اسی طرح جو ہے جو عورت دوسروں کی بھویں بنائے اور اس کی دانتوں میں جگہ پیدا کرے وہ بھی لعنتی ہے. دونوں لعنتی ہے. لعنت کا معلوم پتہ ہے آپ کو؟ لعنت کا معنی ہی اللہ اسے مکمل خیر سے محروم کر دے، اس کا مطلب ہوتا ہے لعنت. لعنت تو تجھ پر کوئی اگر بولے تو اس کا مطلب ہے اللہ تجھے مکمل خیر سے اور رحمت سے محروم کر دے. تو اللہ لعنت کر رہا ہے تو اب کون ہے جو رحم کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لعنتی عمل. آئیے سنیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کا ایک واقعہ آتا ہے، نسائی کی روایت ہے. انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں جو ہے رگڑ کر جو کھلا کرنے والیوں پر، وہ رگڑ رگڑ کے کھلا کرتے تھے، رگڑ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. اللہ نے جیسا پیدا کیا جس صورت اور شکل پر اس کو بدلتی، اس لیے لعنت ہے. واقعہ یوں ہوا، ایک بار عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان دے رہے ہیں، کہا لعنت ان عورتوں پر، قرآن کا درس دیتے تھے، جو گوندے اور گندوائے، لعنت ان عورتوں پر جو نقلی بال لگائے، لعنت ان عورتوں پر جو چہروں کے بال اکھاڑے. ایک عورت درس سن رہی تھی، گھر گئی، دوسرے دن آئی، کہا عبداللہ کل جا کے پورا قرآن پڑھ لی میں نے، ایک جگہ بھی نہیں ملا جو تم لعنت بھیج رہے تھے. تو کتنی ہوشیار عورتیں تھی اس زمانے کی، پورا قرآن تھا، جب بھی ویریفائی کیا کہیں بھی نہیں ایسی آیت. تو چلو آج بہت آسان ہے، آپ نیٹ پہ جائیے اور خالی ڈالیے لعنت تو مل جائیں کہاں کا قرآن میں آیا ہے. وہ زمانہ وہ نہیں تھا، وہ حافظہ اور وہ تھا. میں نے پڑھا کہیں بھی نہیں ملا. تم نے کیسا کہا یہ؟ تو کیا تو نے یہ نہیں پڑھی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا؟ سورہ حشر کی آیت میں 7 کا حصہ. تو کہاں یہ تو پڑھا جبھی جو دے دے اس سے لے لو اور جس سے نبی روک دے اس سے رک جاؤ. تو کہا سن، پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، اور یہ حدیث روایت کی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں پر، جسم گندانے والیوں پر، دانتوں میں رگڑ کے جگہ کرنے والیوں پر لعنت فرمائیے، کیونکہ ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہیں. تو اس کے بعد اس عورت نے کہا لیکن میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں. کیا کہا؟ میں تو تمہاری بیوی کو ایسا کرتے ہوئے پاتی ہوں. اب یہ بات اس نے کیوں کہی نہیں مانگی کہ غیرت جگانے یا پوچھنے کے لیے؟ سمجھ رہے کیا ایسا؟ تو انہوں نے کہا اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی. اگر وہ ایسا کرتی تو وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی تھی. کیونکہ جس پہ اللہ لعنت کرے ویسی عورت ساتھ کیسے رہیں گا ایک صحابی؟ وہ میرے نکاح میں نہیں رہتی. یہ صحابہ کا معاملہ تھا دین پہ عمل کرنے کے. اس میں اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات، عورتوں کے فیشن پرست ہونے کی، عورتوں کے بے حیا ہونے کی، عورتوں کے ننگ دھڑنگ کپڑے پہننے کی وجہ خود عورتیں نہیں ہیں، یہ میرے اپنے بھائی ہیں، یہ ان کے باپ ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، یہ ان کے شوہر ہے جن کی حیا شرم اور آنکھوں کا پانی مرا ہوا اور دیوس ہو چکے ہیں، یہ ان کے بھائی ہے جن کی آنکھوں کا پانی مرا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں عورتیں بگڑی ہے. گھر کا ذمہ دار مرد جب بگڑتا ہے نا تو اس کے ماتحت عورت بگڑتی ہے. یہ ہمارے مردوں کی آنکھوں میں چیز خوشنما ہوئی جس لیے ہماری عورتیں بگڑی ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں عورتیں بولے ہاں ہاں ہم بچ گئی کہ فیض بھائی نے بول دیا اب شوہر اور باپ اور بھائی ذمہ دار ہیں. آپ کی اپنی پکڑ ہے نا، جلیں گے تو آپ اپنا، اس کو تو صرف نہ بولنے پر سزا ملے گی، کرنے والے کا تو الگ. ایک نے بھڑکایا دوسرے نے خون کیا تو بھڑکانے والے کو اس کے بھڑکانے کی سزا، لیکن خون کرنے والے کو تو خون کی اصل سزا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ مردوں کی دی ہوئی ڈھیل کا نتیجہ، یہ ہماری خواہشات کا نتیجہ جو ہم چاہتے ہیں دوسری عورتوں کو دیکھیں تو ہماری عورتوں کو ویسا دیکھ کے ہم کو برا نہیں لگتا ہے. تو اس گھر کے مرد دیوس ہے، بے شرم بے حیا ہے، جس گھر کی عورتیں یہ ساری چیزیں کرتی ہے، بے پردہ فیشن پرستی اور ایسی چیزوں کو کھلے عام لوگوں میں کرتی ہے یا ایسی چیزوں کو پسند کرتی ہے. تو کہا میرے نکاح میں نہیں ہوتی اگر ایسا کرتی تو چہروں کے بال نکالنا ہے نا. چہروں کے بال سے مراد بھویں ہیں، یاد رکھیے کہ تو اس زمانے میں عورتیں بھووں کے ہی بال نکالتی اور عورتوں کو چہرے پہ صرف بھووں پہ بال ہوتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو بھووں کے بال نکالنا کتنا کامن ہو چکا ہے. اب فیض بھائی کچھ بھی بول رہے آپ، اتنا کڑک نہیں بولنا. اسلام بہت نرم دین ہے، اسلام میں بڑی آسانیاں ہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ہاں میرے بال ایسے کاٹو جیسے کھڑے ہو جا رہے، میری دونوں بھویں جا کے مل گئی، ٹھیک ہے، میری بھویں ملنے کے بعد ادھر سے بھی اوپر جا رہی، اچھا نہیں لگتا وہ، ٹھیک ہے، میری بھویں بہت موٹی ہے نا، تو مجھے باریک کاڑی کیسی بنا دینے کی اس کو بھووں کو. کسی کی موٹے بھویں ہیں، کسی کی موٹی پتلی ہے، کسی کی بھویں باریک ہے. اور آپ کو پتہ ہے فطری طور سے بھی عورتوں کی بھویں اللہ نے مردوں کے مقابلے میں بہت باریک بنائی. مردوں کی بھویں دیکھیے اب کتنی چوڑی ہوتی نا، عورتوں کی نہیں ہوتی. آپ اپنی والدہ کی دیکھیے، بہن کی دیکھیے، بیٹی کی دیکھیے، پتلی ہوتی. اللہ تعالیٰ خود جانتا کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم مردوں کے مقابلے میں عورتیں 1% بھی نہیں ہو ٹخلی ہوتی ہے، بال جاتے ہیں. مردوں کے بال جاتے ہیں، عورتوں کے نہیں جاتے بال. آپ نے کبھی کوئی عورت کو دیکھا، کوئی عورت ہے اور اس کے بال چلے گئے 20 سال کی عمر میں؟
نہیں ملیں گا آپ کو سوائے بیماری کی. اللہ کو پتہ ہے اس کی ضرورت ہے. آپ نے کبھی عورتوں کو دیکھا پورے جسم میں بال بھرے, ویسا کوئی قصہ سنا بال بھرے رہے, لیکن مردوں کو آپ دیکھیں کتنے ریچ کیسے ہو جاتے ہیں. کچھ مرد تو اتنے بال کہ اگر بنین میں گھر سے باہر نکل تو بولتے رہے ہم ڈر گئے تھے, آپ نے کیا پہن کے آ گئے. ماشاء اللہ جسم پر بال ہوتے ہیں, چونکہ مرد محنت کرتا ہے مشقت, اور بالوں کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں جسم میں, جو کیا کرتے ہیں باڈی ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے پسینے کو باہر ضائع کرتے ہیں. اور عورتوں کو ویسے مشقت کام نہیں کرنا ہے. اللہ نے فطری طور سے ان کو بال کم دیے, نہ ہاتھوں پر بال دکھیں گے نہ پیر. یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے کیا بنایا میرے بھائی. آپ کیوں سمجھ رہے کہ اس سے میں خوبصورت لگوں گی, اس سے آپ بدنما, ہاں شیطان کو تو آپ بہت ضرور پسند آؤں گی, لیکن آپ بدنما اور اپنی تخلیق کو بدل لوں گی. میری بہنوں سے میری ماؤں سے گزارش ہے یہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے, اور آپ جیسے ہیں سب سے خوبصورت ہے, یاد رکھیے سب سے خوبصورت ہے. تو بھوے اللہ نے جیسا بال دیے الگ الگ شیپ سائز میں, کان دیے, آنکھ دیے, ناک دیے, منہ دیے, داڑھی ہے, مونچھیں مردوں کی ہوتی ہیں, اسی طرح بھویں ہوتی ہیں. ہر بھو الگ شکل کی, کسی کی مل جاتی ہے, کسی کی ملنے کا دی بڑی, کسی کی ادھر جانے کے بدلے ادھر چلے جاتی, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے بنایا جیسا اس نے چاہا, کیا مسئلہ اس کے اندر, سمجھ. لیکن وہ اسپیسیفک خوبصورتی کا پیمانہ پتلی بھویں, تب چلو بھائی دکان پہ, ہاں پارلر پہ پتلی بھویں. بھو بنانے کا طریقہ بھی دیکھیے, کوئی پٹکیا لگا کے اکھاڑ رہا ہے. دین کے لیے ایسی تکلیف برداشت نہیں کریں گے ہاں کہ بھائی دینی مشقت ہے, دینی اجتماع میں بیٹھنا ہے, بہت پسینہ آئیں گا, بہت تکلیف ہوں گی, یہ ہوں گا, وہاں نہیں. لیکن پارلروں میں جا کر وہ بال جب نکالتے نا جسم کے بھووں کے, اس کی کچھ ٹیکنکس پتہ ہے آپ کو. ایک ٹیکنک ہوتی ہے وہ چپکا دیتا ہو, چپکا کے سب کھینچ ڈالتا, پورے بال اکھڑ کے نکل. ہاں تو وہاں منہ میں دستیاں وستیاں لے کے چلاتے بیٹھتے. ایک میتھڈ ہوتا ہے ویکس, آپ کریم لگا کے نکالیے, لیکن اس سے بہت جلدی آ جاتے ہیں. لیکن جو کھینچ کے نکالتے ہیں نا سال بھر نہیں آتے, چٹکا کھینچتے. لیکن دین کے لیے تکلیف نہیں برداشت کیے, بچوں کی بیماریوں میں تکلیف برداشت نہیں کیے, اسی طرح اپنے شوہر کے لیے ایسی مشقت نہیں برداشت کی, لیکن خوبصورتی کے لیے نکالو نکال رہے بھووں کے بال نکال رہے. معلوم کیسے نکالتے, تاگا لے کر تاگے گھماتے, وہ تاگے سے اٹک کے رول ہو کے ٹوٹ جاتے, مطلب پلک کھینچ کے نکالے جا رہے ہیں, پلک کر رہے ہیں. ٹھیک, اب دیکھیے ماں کے گود میں بچہ بیٹھا ہے, ماں کی گود میں بچہ بیٹھا, بیٹھے بیٹھے کیا کر رہا مانو, ایک بال پکڑا ہاتھ کر کھینچ دے رہا, ہر چھوڑ دن بالا نوچتا, ہر چھوڑ دن نہیں کرتا. وہاں جاتے لیکن نکالو کچھ نہیں ہوتا. خوبصورتی کے لیے اتنا برداشت کرنا ہی پڑتا نا. بچوں کے لیے نہیں کریں گے, لیکن خوبصورتی کے لیے نکالیے آپ. بالکل اللہ اجر دے آپ کو, جزائے خیر دے, آپ نے اتنا خوبصورت بنا دیا میرے کو. حالانکہ دونوں لعنتی ہیں, نکالنے والی میں دونوں لعنتی, لعنت ہو رہی, ہر خیر سے محروم اور دعائیں دے رہے ایک دوسرے کو. ٹھیک, آپ نے بچی کو بڑا اچھا کر دیا, ڈیزائننگ بنا دی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں چینجز کرو اور پھر زندگی بھر پچھتاؤ. میں تو بولتا ہوں پھر جو اگلے بال آتے ہیں نا, 2-4 بار یہ صاف کرنے کے بعد ویسے کھڑے ایک دم سامنے آتے سینگوں کے جیسے. پہلے تو بھی ایسے تھے, اب سیدھے آتے, موٹے ہو جاتے ہیں, روحوں کی شکل اختیار سے چھوڑ کر موٹے ہو جاتے ہیں. اور ایک زمانے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو, بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. جب وہ اکھاڑ کے آتے نا تو 2 دن تک چہرہ نہیں بتا, پورے سوجے ہوئے رہتے بھویں, ایسی چھپا کے رکھنا پڑتا, لال ہوتی. پھر اس کے بعد کنٹرول میں 2 دن کا سوجن آ جاتی اس میں. یہ سب چیزیں برداشت ہو رہی, کس کے لیے, دین کے لیے نہیں ہے. نہیں ماں اتنے دور اجتماع میں جاؤ, اتنا یہ کرو, اتنا وہ کرو, اتنا سیکھو, اس تک نہیں. لیکن ہاں خوبصورتی کے لیے یہ ساری چیزیں برداشت کریں. تو بال, جو چہرے کے بال نکالنے والی. اب ایک کوشچن, کیا اپر لپس جو ہرا جاتے یا داڑھی پہ اگر مطلب یہ حصے پر عورتوں کو بال تو کیا نکال سکتی ہے؟ چونکہ یہ عورتوں کی فطری حصہ نہیں ہے, لہٰذا اس کے نکالنے کا جواز ہے. لیکن میں نے پھر کہا تھا نکالنے کا جواز تو ہے, لیکن نکالنے کے بعد جو نتائج نظر آئے وہ یہ ہے. ایک ہے جواز کا ہونا, جواز ہے کہ اپر لپس کے بال عورت نکال سکتی ضرورت پڑنے پر, کہ تو یہ ان کی فطری حصہ نہیں ہے. مونچھیں ان کا فطرت کا پارٹ نہیں ہے, داڑھی ان کی فطرت کا پارٹ نہیں. تو اگر کوئی بال آ جاتا ہے داڑھی پر یہ, لیکن میں کہوں گا رہنے دینے میں زیادہ اچھا ہے, اس لیے کہ جتنا آپ سو کاٹیں گے اتنا زیادہ بڑھ کے آتے ہیں سوائے ضرورتوں کے. لیکن بہرحال جواز موجود ہے. لیکن بھووں کے بال نکالنا جائز نہیں. لیکن آج کامنلی بھووں کے بال عورتیں دھڑلے سے نکال رہی ہیں, فیشن کے نام پر, خوبصورتی کے نام پر, سوسائٹی مینٹین کرنے کے نام پر, ٹریڈیشنس. ہمارے خاندان میں سب کرتا, ہمارے پاس سب کرتا, ایسا کیسا نہیں کریں گے, ایسے تھوڑی ہوتا, سماج کو بھی تو دیکھنا ہے نا. تو گویا ہم لعنت برداشت کرنے کو تیار اللہ کی, لیکن سماج کو چینج نہیں کریں. نہیں لعنت آنے دو بھائی, آنے دو, لیکن سماج کو کون کر, سماج لعنت بھیجیں گا کہ آپ پہ لعنت تھی عورت, دیکھو بھاؤ بنا کے نہیں آتی. کوئی نہیں, آپ کیوں نہیں بناتی پوچھیں گا. لیکن جب بھاؤ بنا لیں گے, آپ آئی بروز بنا لیں گے, تو اللہ اس کے رسول کی لعنت ہوں گی, تمام خیر سے آپ محروم ہو جائیں گے. اس بات کو یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ روایت بخاری کی ہے, آپ نے فرمایا
کہ جو خوبصورتی کے لیے اپنا جسم گندانے والیوں، چہرے سے بال اکھاڑنے والیوں اور دانتوں رگڑ کے کشادہ کرنے والیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا ایسی عورتیں اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں بھووں کا ہو گیا، اس کے بعد ہے گوندنا، میں نے بتا دیا یہ بھی درست نہیں۔ اس کے بعد دانتوں میں جگہ بنا۔ اس زمانے میں عرب کیا کرتے تھے، دانتوں میں تو بچیوں کی لکڑیاں اٹکاتے جا کے گیپ ہو، اور آج ہی ہم بات بولتے نا سامنے کے دانتوں میں گیپ ہے، وہ تقدیر والے تم، کیوں تو بولے سامنے کے دانتوں میں سے گیپ رہنا بہت تقدیر والے ہوتے ہیں۔ میں بولا اگر سامنے کے دانتوں میں گیپ تقدیر کی علامت، دونوں ٹوٹ گئے تو کتنی تقدیر ہوں گی اس کی، دونوں ٹوٹ گئے ہے نا۔ ٹوٹنے والے کو پتا سیٹیاں بج رہی اس کی کتنی تکلیف ہوتی بات کرنے میں، اور آپ بولے تقدیر، مطلب دانتوں میں بولے گیپ ہے نا تقدیر والا۔ تو ہم بعض یہ سب بچوں کو دیکھتے تھے پہلے شادی سے پہلے لڑکی کو دانت بہت بڑے، ہاں بہت گیپ ہے۔ اب تقدیر الٹی ہو گئی، 50 سال پہلے کی تقدیر اب تقدیر، اب دانت پورے برابر ہے کہ بچی کی پورے برابر ہے، مطلب اب تقدیر والی ہے، سمجھے آپ۔ ایک زمانے میں گیپ علامتی خوبصورتی کی، آج گیپ نہیں ہونا، سب دانت برابر ہونا علامت خوبصورتی۔ ہو سکتا ہے کل ایک گرا دینا ایک رکھنا، ایک گرا دینا ایک رکھنا، خوبصورتی کی علامت ہو جائے۔ یہ پیمانے بدلتے رہیں گے، فطری تقاضے آپ پورے کیجیے کافی ہے، شاید اللہ نے جیسا بنا ویسے رہیے، سب سے اچھی چیز ہے، سب سے نیچرل، سب سے کم خرچ والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بناتی تھی آپ نے کرنے اور کروانے والی دونوں پہ لعنت، تو جو ایسے کام کرتی عورت بھی یاد رکھے وہ بھی لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر محرم مردوں کو رجھانے کے لیے خوشبو لگانا، ایسی اور زانیہ ہیں، اس کی تفصیلات بھی میں نے رکھی تھی، پھر رکھ دیتا ہوں۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو عورت خوشبو لگائے اور غیر محرم مردوں کی محفل میں سے جائے تاکہ اس کی خوشبو لوگ سونگے، ایسی عورت زانیہ ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اگر ہمارے دور میں کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلتی تو ہم اسے ویسا غسل دلاتے جیسا غسل جنابت ہوتا، مطلب ہم بستری کے بعد جو غسل کرتے ویسا غسل کرواتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فیشن کے طور پر اونچی ہیل کی سینڈلز یا چپلز پہننا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ واقعہ آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا قد کم تھا، چھوٹی تھی، اور اس کی 2 سہیلیاں تھیں جو اونچی اونچی قد کی تھیں، اسے ان کے بیچ میں چلنے میں شرم آتی، تو اس نے ایک لکڑی کی اپنے لیے جوتی بنوائی جو اتنی اونچی تھی جس کے پہننے سے وہ بھی ان کے برابر آ گئی۔ تو اس سے پتہ چلا اونچی ہیل کی سینڈلز پہننا یا بنوانا یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ اس یہودی عورت نے بنی اسرائیل کی کیا کی تھی، اس کا قد کم تھا اور 2 اونچی قد والی تھی، تو ان کے برابر ہونے کے لیے اپنا قد بڑھانے کے لیے اس نے کیا تھا۔ اس لیے کہ اگر آپ اونچی ہیل کی چیز کو پہنتے ہیں، قد بڑھاتے ہیں، مصنوعی طور سے دھوکہ ہے یہ۔ آپ کا قد ہے 4 فٹ اور آپ سینڈل پہن لے رہے 9 انچ اونچی، تو آپ کا قد ہو جا رہا 4 فٹ 9 انچ، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ نے دھوکہ دیا لوگوں کو۔ بہت سی لڑکیاں کرتی ہیں، اور اونچی ہل کی سینڈل جو سامنے سے فلیٹ ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کی ہائٹ ہوتی ہے نا، دیکھیں گے آپ بہت سے لوگ پہنتے ہیں یہ سینڈل، اتنی نقصان دہ آپ کی بیک بون کے لیے، ریڑھ کی ہڈی جس کی کوئی انتہا نہیں، جس کو ہم بڑے فخر سے پہن رہے ہیں۔ معلوم آپ کو امریکہ میں، یوروپ میں لوگ چھوڑ چکے ہیں یہ صرف اس لیے پہنی جاتی تھی کہ جس کی بنیاد پر سینہ اور کمر، سینہ آگے اور کمر پیچھے سے باہر نکل جائے۔ آپ کو پتہ ہے جو اونچی ہل کی سینڈلز ہوتی ہے جو پتلی باریک 4 6 8 انچ جو سامنے فلیٹ ہوتی ہے، سامنے کا پنجہ نیچے ہو جاتا ہے اور جب پیچھے سے ایڑی اٹھتی ہے، اس کے نتیجے میں کیوں پہنتے تھے وہ لوگ؟ یہ فیشن کیوں تھا؟ ہائٹ کے لیے نہیں پہنتے تھے وہ، یہ فیشن جو سامنے سے فلیٹ اور پیچھے سے اونچا ہو صرف اس لیے کہ کمر باہر نکل جائے اور سینہ باہر نکلے۔ کیونکہ دیکھیے آپ ایڑی پہ کھڑے ہو جائیں گے اور پیچھے کا حصہ اونچا کر دیں گے، یہ حصہ اور یہ، تو آٹومیٹک آپ کا ایفیکٹ بیک بون پہ آتا ہے، لیکن چیسٹ باہر ہو جاتا ہے اور کمر باہر ہو جاتی ہے۔ یہ اسی لیے نکالا گیا تھا تاکہ مرد کو رجھائے، ہماری عورتیں پہن رہی ہیں، بے شرمی کی حد ہے، بے خوفی کی حد ہے، لوگ کیوں سمجھ میں تو آئے کچھ، مطلب کیوں کر رہے، وجہ تو پتہ نہیں۔ بولے امریکہ میں پہنتے ہم بھی پہنا رہے، بیوقوف عورت۔ وہ ایک بہت برا شیطانی فعل ہے، اس لیے کہ وہ اعضاء جو شوہر کے لیے ہے اس کو تم سینڈل پہن کے باہر بتائیں گے لوگوں کو، سمجھ رہے آپ؟ یہ صرف اسی لیے پہنا جاتا تھا، یا پھر اونچی اونچی پہننے تاکہ ہائٹ، مصنوعی ہائٹ کریٹ کرنا درست نہیں، اس لیے کہ دھوکے میں شامل ہوں گے آدھار کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے خوبصورتی کے لیے چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھاڑنے والی دونوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی، اس کی روایت سن لیجیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جس روایت کے الفاظ یہ ہے کہ مسلم کی روایت ہے، جسم گندنے والیاں، گندانے والیاں، چہرے کے بال اکھاڑنے والیاں، اکھاڑوانے والیاں، دانتوں کو جو ہے کھلا کرنے والیاں خوبصورتی کے لیے، ان سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ تبدیلی لاتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت میں الفاظ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوڑا لگانے والی اور لگوانے والی، چہرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، جسم کو گوندنے والی اور گندوانے والی، ان سب پر جو ہے لعنت کی گئی ہے، جو ہے جو لوگ ایسا کرتی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ بات سمجھ میں آ گئی، سر کے بالوں کو کوئی ڈپلیکیشن نہیں، بھووں میں کوئی چینجز نہیں، چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں، یاد رکھیے سوائے شرعی ضرورتوں کے۔
اب آئیے سیکنڈ فیز انشاءاللہ وہ ہے زیورات کے تعلق سے چند باتیں، اور بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یا کچھ بھی، پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا کہ سونا نہیں، امیٹیشن ہے فلاں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیس میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہیں۔ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہیں۔ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں، زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے اس کی، یہ تمام چیز درست ہے۔ لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہوں، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکن نہ ہو۔ کھنکن ہوتا نا ایک، اور ایک ہوتا دھپ دھپ۔ تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، وہ دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے۔ لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے، پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے اور کم ہے، بچتی ہے تو اتار کے رکھ دیجیے پھر، چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی وہ چھن چھن، وہ درست نہیں، سمجھ گیا؟ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، یاد رکھیے، اور یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے منع کیا، یاد رکھیے۔ لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی وہ پہنتی ہے یا پیروں میں کوئی ایکسٹرا چیزیں سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھک کر باہر نکلنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آ گئی ہے۔ اسی طرح زینت ہے، یاد رکھیں، زینت ہاتھوں پر آ گئی، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں، اس کو چینج کرنا۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ فتاوی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے، اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری ڈھانکنا، اس لیے کہ اب زینت ہے، ٹھیک۔ اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے ہاتھوں میں، تو انگوٹھی اس میں چین رہتی ہے جا کے چوڑی سے جڑ جاتی ہے، تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھانکنا ہوں گے۔ اور اگر گلاؤز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، آستین کو پکڑ لے، ایسا لے کر آستین کو باہر تک نکالے، ہاتھ کو اندر کر کے، ہوتا ہے نا آستین کو یوں کر کے، آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائیں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں۔ تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی زینت، سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، اور حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو، پیروں میں ہو۔ پیروں میں ہمارے بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، ہے نا، گھنگرو پہناتے ہیں۔ اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے۔ ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑ امبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑ امبا، گڑ امبا بنائے تھے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑ امبا بولیں گے تو گڑ امبا، اور اتنا شراب کو بولتے ہیں گڑ امبا، کیونکہ تو وہاں آم کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی ہے ایک، سمجھے آپ؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑ امبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، یہ وجہ ہے، تسمیہ ہے کہ اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑ امبا۔ تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑ امبا، دیکھو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ بھائی ایک تہذیب میں ایک معنی ہے۔ ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو آم آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے، اور میٹھا ہے وہ قسم کا۔ تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب، لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی ہیں؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں۔ پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو ہونا، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں،
میں تفصیلات نہیں بھیجا، ایک تو معلوم نہ معلوم ہے. ہاں، گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، سنی الفاظ. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، آواز دینے والی. اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے. مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے. پہننے والے تھے. حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا. اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو. تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں. گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا آپ. ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی نا، لگا نہیں سکتے آپ. اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جاتے ہیں. آئیے سنی حدیث، نسائی کی روایت ہے. جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتا ہے. تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو گھنگرو پہنتا ہے نا. ہمارے بچیاں پیدا ہوئی چھٹے دن چھٹی منا رہے، گھنگرو پیر میں گھنگرو. کیا تعلیم دے رہے آپ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا ایکسپیکٹیشن رکھ رہے بچی سے، کیا بنانا چاہ رہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. استقبال ویلکم تو وہ ہو جو شرعی ہو کہ بچہ آگے چل کے یہ بنے وہ بنے، اور آپ شروعاتی اس کی اللہ سے محروم، فرشتوں سے دوری، لعنت والے عمل سے شروع کر رہے ہیں. ماں عائشہ نے پسند نہیں کیا تمہاری بچی کو لانا نہیں میرے گھر اگر تم گھنگرو پہنانا نہ چھوڑوں گی اس کو. یہ کہا لانا مت اس کو میرے پاس. ہاں، اپنی بچیوں کو ہم گھنگرو پہنا رہے ہیں، ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھوں میں، بالکل ایک دم دھڑلے سے. سسٹم، ٹریڈیشنز، کلچر، ہاں سماج، سب سماج وماج سب چھوڑ دیجئے. اصل سماج، اصل چیز، اصل کلچر ہمارا وہ جو اسلام ہے. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں چلیں گے ادھر کی. ٹھیک ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ادھر کی، اس لیے کہ زیورات کے لیے درست ہے لیکن کھانے پینے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بھائی جب میں نے یہ بول دیا تو آپ سمجھیں گے ارے جب عورت پہن سکتی ہے تو کھا بھی سکتی ہے، تو دونوں کے لیے منع ہے. اسی طرح جو ہے چوڑی وغیرہ اگر پہنتے تو اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی. بغیر بجنے والی پہنی یا میٹل کی پہنی، یا پھر اگر بجتی ہے کانچ وغیرہ تو فل پہنی، یا پھر بجتی ہے تو جو شوہر کے علاوہ محرمات کے سامنے تو پہن سکتی، بجنے والے بھی بعد میں آپ کو اتار کے جانا پڑے گا. اسی طرح جو ہے کنگن پہننا جائز ہے. ابو داؤد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں کنگن تھے دونوں، تو لہٰذا پتہ چلا کنگن پہننا درست ہے. کان میں بالی پہننا بھی عورت کے لیے درست ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے. اور حدیث میں الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو واضح و نصیحت کی. عید کے خطبے کے بعد عورتوں کو واضح و نصیحت کرنے کے بعد عورتوں نے کیا کیا، اپنے زیورات اتار کے صدقے میں دی. حدیث میں آتا ہے صدقے میں دی. حضرت بلال جمع کی تو اس میں بالی کا لفظ ہے. عورتوں نے اپنی بالیاں، اپنی انگوٹھیاں اور زیورات کو اللہ کی راہ میں صدقے میں جھولی کے اندر ڈال دیا، کپڑے کے اندر ڈال. تو پتہ چلا بالی بھی پہن سکتی. اس لیے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نت بھی عورت پہن سکتی، اس کا بھی بہرحال جواز ہے. یہ خوبصورتی کی علامت ہے، پھر اگر وہ پہنتی ہے تو چہرہ ظاہر سی بات ہے یہ خوبصورتی میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کان میں بالی پہن سکتی ہے، ناک میں نت پہن سکتی ہے، ہاتھ میں انگوٹھیاں پہن سکتی ہے، چوڑی پہن سکتی ہے، کڑا پہن سکتی ہے، یا سر میں کچھ ہوتا ہے نا ایسا لمبا کر کے یہاں لا کے ڈیزائن ہوتا ہے کچھ خوبصورتی کے لیے پہنتی ہے، وہ بہرحال انشاءاللہ پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو نت سے لے کر یہاں تک چین جاتی ہے، بہرحال وہ پہننا چاہتے پہن سکتی ہے. رسک اس کا اپنا ہے. بچہ پکڑے کھینچ دیا نا ممی بول کے تو کیا ہوں گا، وہ اس کا مسئلہ ہے. میں اس کے بارے میں رسک کیا ہے وہ نہیں کر رہا، لیکن پہننا جواز کیا. تو چونکہ بہت ساری عورتیں ہوتی کان میں مسئلہ ہے، بچوں نے کھینچ لیے بالی، دس از سم تھنگ ڈفرنٹ، لیکن پہننا کوئی مسئلہ نہیں چونکہ یہ سنگار ہے، اس میں کوئی کافروں کی مشابہت نہیں. اور یہ تمام لوگ پہنتے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنا گیا، آپ نے دیکھا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے، بلکہ صدقے میں یہ چیزیں آتی تھی، دی گئی، آپ نے بہرحال اس کو وہ کیا. تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے درست ہیں. اسی طرح جو ہے مہندی وغیرہ لگانا جو کہ یہ بھی زیادہ کہ سنگار میں شامل ہے. اگر وہ مہندی لگائے تو پھر ہاتھوں کو اپنے کور کرے، یہی جو ہے زیادہ تقوی کے قریب اور بہتر ہے. اور اسی قسم کے فتاوے بہرحال میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ اگر مہندی لگاتی ہے تو یہ بھی خوبصورتی کی علامت ہے. ہاتھ ڈھانکنا اس کے لیے، پھر باہر اگر جائے تو ہاتھ کو ڈھانکے، چاہے گلوز سے چاہے پھر اپنے آستین سے اس کو کور کرے. تو یہ چند باتیں تھیں عورتوں کے زیب کے تعلق سے اور زینت کے تعلق سے، سنگار کے تعلق سے، اور چند باتیں زیورات کے تعلق سے. اگر کوئی بات اس میں رہ گئی تو سوال جواب کے سیشن میں آپ لوگ انشاءاللہ عزیز وہ مسئلے کو پوچھ کر بہرحال بات کو وہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جو ہمارے تمام اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. جی السلام علیکم. فائز بھائی، جو مرد کے دانت ایسا ٹوٹ جاتے ہیں وہ مصنوعی دانت لگاتے ہیں، تو اس میں کبھی کوئی لوگ سونے کا دانت لگاتے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کیا وہ دانت لگانا؟ اور وہ شخص کا اگر انتقال ہوگا تو وہ دانت ویسے ہی رہنے دینا یا نکال دینا ہے؟ جزاک اللہ. بھائی نے سوال کیا کہ اگر کسی کا دانت کسی میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ٹوٹ گیا، ایکسیڈنٹل ہے، کچھ وجہ سے اگر نکال دیا جائے یا نکل جائے تو کیا سونے کا لگایا جا سکتا ہے؟ اور اگر سونے کا لگایا جائے تو کیا انتقال کے بعد نکال دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ دیکھیے پہلی چیز کہ اگر کسی شخص کو بحالت ضرورت سونے کا دانت لگانا پڑے، چونکہ پڑتا ہے، جیسا کہ دانت ٹوٹ گیا، اب اگر وہاں دانت نہیں ہوگا تو کھانے میں تکلیف ہوتی، بہت سارے مشکل ہوتی، یا ایسا دانت ہے جس سے کوئی ایشو نہیں، پرابلم نہیں ہے، تو پھر تو چھوڑ دیں. لیکن ہاں ریئل ایشو ہے، پرابلم ہے اور چبا ہی نہیں سکتا ہے، بہت ساری مشکلات ہیں، ٹھیک ہے، تو سونے کا دانت لگاتے. تو اگر یہ میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہے تو انشاءاللہ عزیز پھر مسئلہ نہیں ہے. میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہوتا ہے نا، جیسا کہ آپ سب کے زمانے میں وہ چاندی کی ناک لگاتے تھے، سونے کی ناک لگاتے تھے، چونکہ سونے میں بو نہیں ہوتی تھی، چاندی میں بو ہوتی تھی ہوا جانے کی وجہ سے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا میڈیکل ریزنز کی وجہ سے اگر کوئی چیز گولڈ اینڈ سلور کی لگائی جائے تو یہ مجبوریاں ہیں. جیسا کہ دانتوں کے اندر فلنگز کے طور پر گولڈ بھی بھرا جاتا ہے، سلور بھی بھرا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا سیمنٹ بھی ہوتا ہے. سیمنٹ سب سے ہلکا ہوتا ہے، جلدی نکلتا ہے، لیکن گولڈ سلور 10 ایئرس 20 ایئرس بھی اچھا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ میڈیکل ریزنس ہے، یہ ضرورتیں ہیں، اس کو زمین زمانہ ماحول کے حساب سے کیا جائے. لیکن اگر یہاں مکمل طور سے جیسا ایکچوئل ٹیتھ ہے ویسا لگایا جائے تو یہ دھوکے میں شامل ہو جائیں گا. پھر جیسا کہ وائٹ ہے، وائٹ ہی ایک تیت لگایا، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے دانت ٹوٹے ہوئے، تو دھوکے میں شامل ہوں گا، اس لیے کہ اس کو دانت نہیں ہے اور نقلی لگایا. لیکن گولڈ لگانے سے بھی پتہ چل جاتا ہے نا دانت نقلی لگایا ہوا ہے. تو بہرحال میڈیکل ریزن سے مجبوریاں ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. رہا انسان کا انتقال ہو جائے تو بہرحال وہ دانت کو نکالا نہیں جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ اگر موویبل ہے. دو قسم ہوتی ہے ایسی چیزوں کی، ایک جو نکالا جا سکتا ہے کبھی بھی، جیسا کہ کسی کی دانت گر گئے، نقلی لگا، نکالے رکھ دی، صبح ہو گئی نکالے لگا دی، سمجھے آپ، تو پھر یہ تو اس کا پارٹ ہی نہیں ہے باڈی کا، یہ تو ایک ہیلپ ہے. جیسا بیساکھی لے کے کوئی چلتا ہے تو انتقال کے بعد بیساکھی تھوڑی دفنائی جائیں گی، وہ ہیلپ ہے لیکن ایکچوئل پارٹ آف باڈی نہیں ہے. تو روز نکالتا ہے، لگاتا ہے، تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر تو لیں. لیکن اگر کوئی کہے کہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت دانت ہے آپ کے، تو بولنا پڑے گا نقلی ہے، تو دھوکے میں آ جائیں گے نا. دانت ضروری ہے اس لیے کہ کھائیں گا کیسا. کچھ لوگ پورا کا پورا چوکڑا ڈالتے اندر، جس کی وجہ سے دانت نہیں ہوتے کھانا وانا وغیرہ کے لیے، تو وہ بتائیں گے کہ اصلی دانت نہیں ہے بچوں ہمارے، یہ نقلی دانت ہے، ہم نے لگائے، کھانے پینے کی حد تک استعمال ہوتا. تو ایسی چیز تو پھر اس کے ساتھ دفنائی نہیں جائیں گی. لیکن دانت میں جانتا ہوں وہ پرماننٹ ہوتا ہے، یا پھر ٹوٹے ہوئے دانت کے اوپر لگایا جاتا ہے، وہ نکلیں گا بھی نہیں اور اسے نکالنا بھی نہیں چاہیے، اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. فیض، میرا سوال تھا کہ کچھ لوگوں کا جو ہے اوپر کا چوکڑا جو باہر نکلا ہوا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا منہ بند نہیں ہوتا، یا پھر کچھ لوگوں کے دانت آگے پیچھے رہتے تو اب کلپ لگاتے ہیں ٹیمپرری یا پرماننٹ، تو کیا یہ لگانا جائز ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگوں کی وہ وائٹ پالش نکل جاتی ٹیتھ کی، وہ پیلے دانت دکھتے، مسکراتے تو پورے پیلے دکھتے، تو اس کا ٹریٹمنٹ کرتے وائٹ ہونا کر کے، تو کیا ٹریٹمنٹ کرنا صحیح رہیں گا؟ بھائی نے کئی سوالات کیے. ایک تو یہ کہ دانتوں کو آگے پیچھے آنے کی وجہ سے سیدھا کرنا کیا درست ہے؟ چاہے تو باہر نکل جا رہے آگے پیچھے ہے تو جس کی وجہ سے کیا ان کو سیدھا کروانا کلپ لگا کر کیا درست ہے؟ تو دیکھیے پہلی چیز، اگر ان دانتوں کو سیدھا کرنا میڈیکل ریزنز کی وجہ سے ہے تو پھر درست ہے. میڈیکل ریزنز کیا ہے؟ دانت بہت زیادہ آگے پیچھے ہے، کھانا اٹک جاتا ہے، دانت سڑنے کی امکانات بہت ہائی ہیں، یا کھانا کھائی نہیں جاتا، اتنا زیادہ اٹک جاتا ہے، نکالتے نکالتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. تو اگر میڈیکل ریزنز ہے تو پھر اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے، اگر اس میں کوئی تکلیف ہو تو اس کو سدھار کیا جا سکتا ہے، دانتوں کی تکلیف وغیرہ. تو لہٰذا اگر میڈیکل ریزنز کی وجہ سے سیدھا کیا جا رہا ہے تو یہ درست ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی خبات نہیں. لیکن صرف خوبصورتی کے بنیاد پہ کہ لوگ بولتے ہیں ایسے لوگ خوبصورت رہتے ہیں، ایسے نہیں رہتے ہیں، پھر اس کو کیا جا رہا ہے، تو پھر کہوں گا پھر درست نہیں ہوگا، پھر چھوڑ دیجئے، نیچرل جیسے آتے ہیں. لیکن میڈیکل ریزنس ہے، ٹیڑھے میڑھے دانت تکلیف دیں گے، چہرے کو تکلیف دیں گے، کھانے میں اپنا ہی ہوڑ، اپنی زبان آ جاتی ہے، اسی طرح اور بھی دیگر پرابلمس آتے ہیں، تو بیٹر ہے پھر اس کو سیدھا کروا لیں. دوسرا سوال تھا دانتوں کو سفید کروانا، ٹھیک ہے، جس سے مراد یہ بھائی کی کہ یلو ہو جاتے ہیں، صفائی کروانا، مطلب پینٹ نہیں کروانا، ٹھیک ہے، تو اس کو پینٹ کراتے ہیں یا صرف صفائی کرواتے ہیں؟ اچھا، تو بہرحال دیکھیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ دانت جو ہوتے ہیں وہ پیلے ہو جاتے ہیں تو اس کو پینٹ کرواتے ہیں کچھ لوگ. تو اس میں دو چیزیں، اگر دانت پیلے ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو صاف کرواتے ہیں مشین سے، صاف کرنے کی وجہ سے اپر لیئر نکل کر پیچھے کی لیئر سامنے آ جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، چونکہ ایکچوئل دانت آپ کے وائٹ ہی ہے،
لیکن کسی وجہ سے خراب ہو گئے، آپ اس کو صاف کروا رہے ہیں اور صفائی کے اندر اوپر کی لیئر نکل کے پیچھے کیا جا رہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کے نقصانات فائدے وہ اپنی جگہ میڈیکلی دیکھ لیجیے دانتوں کو. یہ سب. سیکنڈ بھائی کا یہ تھا کہ پینٹ اگر لگاتے ہیں، کلر اگر لگاتے ہیں، تو میں کہوں گا پھر یہ درست نہیں ہے، آپ کے دانت جیسے ویسے رہنے دیجیے. چونکہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور یہ بھی ٹی وی اور میڈیا کا اثر ہے کہ دانت بولے تو کیسے ہونا، پورے ایک لیول میں اور پورے ایسے یہاں سے چمک نکلنا، ٹنگ 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 چمک نکلنا. تو یہ ہوئے دانت، ہے نا. راجو تمہارے دانت تو موتیوں جیسے چمک رہے ہیں، ہے نا. تو یہ ایڈز کا اثر ہے ہم پر، یہ ایڈز کا اثر ہے. پھر ویسا حسرا ٹنگ 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 2-3 روشنی آ رہی، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے جو لوگ یہ ایڈ بناتے ہیں وہ خود اتنے پیلے اور غلیظ دانت والے ہوتے ہیں، یہ جتنی بھی ایڈز آتے ہیں نا، لیکن آپ کو معلوم دانتوں کا کلر کریکشن ہوتا انسان پہ نہیں، ویڈیو کے اندر. جب دانتوں کے ایڈز بنتے ہیں نا جب بھی، تو وہ جو ایکٹر ایکٹریس کام کرتے ہیں جب وہ ہو جاتا ہے تو ایڈیٹنگ میں ان کے دانت کا کلر کریکشن کیا آتا ہے، ایسا کمپنی کے لیول پر دانت بنے ہوئے ہیں، سمجھے آپ. ایکچولی ان کے دانت ویسے ہوتے ہی نہیں ہیں، جیسے بھی ہوتے نیچرلی اس کو ایک تو سیدھا بتایا جاتا ہے اور کلر کریکشن ہوتا ہے، سمجھے آپ. تو اب وہ وائٹ ہونا، جبکہ آپ کو معلوم نارملی انسان کے دانت وائٹ نہیں ہوتے ہیں، وائٹ کے کچھ قریب ہوتے ہیں. ایک دم سفید دانت کس کے دیکھے آپ نے، مجھے بتائیے آج تک. نیچرلی دانتوں کا کلر وائٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ یلوئش ہوتا ہے اس کے اندر. ہاں کچھ کھانے پینے سے وہ چینج ہوتا ہے، کالا پیلا ہرا ادا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن نیچرلی وہ وائٹ نہیں ہوتا ہے، اس میں شیڈ ہوتا ہے ہلکا وائٹ کا، سمجھنا پیلا پن ہوتا ہی ہے. تو اب وہ ٹی وی دیکھ کر رہے نہیں میرے دانت بھی ویسے وائٹ ہونا چاہیے، کلر کرا ہے، پھر دھوکہ ہے. کیونکہ اب جب لوگ بولیں گے ماشاء اللہ آپ کے دانت اتنے سفید ہے، تو پھر آپ کیا بولیں گے، کلر کرایا. میں بولیں گے ہاں بس ماشاء اللہ ہے، بس ہر چیز، بال دیکھو میرے، دانت دیکھو میرے، ساری چیزیں ہاں سبھی ویسی ہیں. دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. تو جنرلی دانت وائٹ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے خراب ہو جائے، کلر چینج ہو جائے اور آپ ان کو صفائی کرائے، صفائی سے وائٹ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن کیا پینٹ لگانا، تو پھر پینٹ لگانا مصنوعی ہو جائے گا، وہی تو ویسی ہو جا رہا ہے جیسے بالوں کو کالا کر رہے تاکہ میں بتاؤں، دانتوں کو آپ سفید کر رہے تاکہ بتاؤں وائٹ ہے. یہ درست نہیں ہوگا. نیچرلی دانت وائٹ نہیں ہوتے کمپلیٹلی، اس میں کچھ نہ کچھ یلوئش پن ہوتا ہی ہے نیچرلی. چونکہ دانت کے اندر کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، جس کی وجہ سے کلر چینج ہو، وہ نیچرلی ویسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ زیادہ صفائی نہ کرنے سے بھی کبھی کبھار ان کا رنگ چینج ہوتا ہے، یا کھانے پینے غذائیت سے بھی ایشو ہوتے ہیں، کبھی کبھار کلر چینج ہوتا ہے. لیکن جنرلی پورے وائٹ ٹیٹ نہیں ہوتے، اس میں کچھ نہ کچھ الگ ہوتا ہے. اور یہ ریشیل بھی چینج ہوتے رہتے ہیں، قوموں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں. تو بہرحال تھوڑا یلوئش پن ہوتا ہے، لیکن اس کو پینٹ کروانا تاکہ میرے دانت وائٹ دکھے، میں کہوں گا مت کرائے، جیسا نیچرل رہنے دیجیے، اس لیے کہ تخلیق فطرت میں چینج میں آ جائیں گا. چیز دیکھ کسی نے سوال کیا، کیا ویکسنگ کروا سکتے ہیں شوہر اگر اجازت دے تو. دیکھیے کچھ چیزیں، ایک یہ ہے کہ شوہر کے لیے سوال جیسا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ شوہر کے لیے عورت ہونٹوں پر کلر لگا سکتی ہے، لپسٹک. کیا شوہر کے لیے عورت آنکھوں کے اوپر، ٹھیک ہے، مختلف، یا پلکوں کے اوپر مختلف کلر، یا گالوں کے اوپر کیا کلر لگا سکتی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں کلرز کو. تو ہاں شوہر کے حد تک اگر کرنا چاہے تو یہ کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. شوہر کے حد تک اگر وہ کرنا چاہے تو یہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواز ہے. اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، میں نے ایک جگہ بول دیا کہ شوہر کے لیے عورت لپسٹک لگا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آگے لڑنے، ارے بولے لپسٹک میں سور کی چربی رہتی، کتے کا یہ رہتا، فلاں کا یہ رہتا، اس کا وہ رہتا، اس کا وہ رہتا. میں نے کہا بھائی میرے ایسا نہیں رہتا، یہ پہلے بولتے تھے لوگ تاکہ نہ لگائے عورتیں، لیکن اب کوئی شرعی مسئلہ پوچھ رہا ہے نا، اس کو تھوڑی بول سکتا ہوں میں سور کا، ثابت کرنا پڑے گا اس میں سور کی چربی ہے، سمجھ رہے آپ. تو یہ ثابت نہیں ہو سکتی ایسی باتیں. لہٰذا وہ کنٹینٹ کیا ہے، وہ حلال ہونا وہ آپ کا مسئلہ ہے. کیا لگایا جا سکتا نہیں، وہ میں بول رہا ہوں. آپ کو بولے گھر کو کیا لال کلر دینا درست ہے، ہاں. آپ بولیں کسی کا مرڈر کر کے اس کا خون لگائیں گا، تو وہ کنسرن الگ ہے، وہ میرا کنسرن نہیں. کلر لال دیا جا سکتا ہے، سمجھے آپ بات کو. کلر اگر کرنا ہے تو ہاں کیا جا سکتا ہے. کنٹینٹ حلال حرام وہ آپ چیک کیجئے، وہ میں نہیں بول سکتا ہوں. ویسے بھی آپ نے بول دیا لپسٹک، لیکن میں جانتا ہوں لپسٹک میں یوز ہوتا ہے فیٹ، لیکن ہر بار سور کا ضروری نہیں ہے. بہرحال تو انہوں نے مطلب لگا سکتی ہے کلرز وغیرہ، تو یہ ہو سکتا ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس، اس کی کوالٹی واز پروڈکٹ کیا نقصان پہنچائیں گا، یہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے. کوئی کہیں گا کیا میں یہ ڈرنک پی سکتا ہوں، سافٹ ڈرنک جو کہ حرام نہیں، ہاں پی سکتے، لیکن اس سے چھینک آئیں گی، بچے بیمار ہوں گے، گلا خراب ہوگا، وہ آپ کا مسئلہ ہے، وہ دیکھیے. حلال حرام، جائز ناجائز ایک الگ چیز ہے. تو لہٰذا اگر عورت اپنے شوہر کے لیے ویکسنگ کروائے، ٹھیک ہے، بالوں کو نکلوائے، بالوں کو صاف کرے، ٹھیک ہے، شوہر کے لیے، لیکن وہ بال جو شریعت میں جس کا منع ہی نہیں ہے، سر بھو نہیں نکال سکتی شوہر کے لیے بھی چونکہ لعنت کی گئی ہے. جوڑا نہیں لگا سکتی شوہر کے لیے چونکہ لعنت کی گئی. سمجھ رہے نا بات. وہ تو عمل تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ عمل جو کیے جا سکتے ہیں
جو ہو سکتے ہیں یا جن کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اگر وہ کر لے تو، جیسا بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں، ہمارے شوہر بولتے ہیں ہاتھوں اور پیروں کے بال نکالو، تو ہم کیا کریں؟ ہاتھوں اور پیروں کے بالوں کے تعلق سے شریعت کچھ نہیں کہتی ہے، شریعت نے خاموشی اختیار کی، لیکن نیچرلی اگر میں آپ سے کہوں تو اس کو رہنے دیجیے، اس کو مت نکالیے، اس لیے کہ وہ نیچرل ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اور اس کے نکالنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ سوجن کی بیماری جنرل لوگوں کو ہوتی ہے، چونکہ جب بال نکل جاتے ہیں وہ پورس بند ہو جاتے ہیں اور پسینہ نہیں نکلنے سے سوج جاتا آدمی، سوجن ہوتی ہے، اور بال جب نکالے جاتے ہیں کہ اب اسکن پوری سب سوج جاتی ہے، ہمیں سوج جاتی ہے۔ بہرحال وہ چیزیں جو شریعت میں اجازت ہے وہ کام سارے شوہر کے لیے کیا جا سکتے ہیں۔ اب یہ کتنے فائدے مند کتنے نقصان دہ ہوں گے یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب یہ آپ کو چیک کرنا ہوگا، نہ آپ نے کہا رہے ویکسنگ بولے تھے اور اس سے یہ ہو گیا فلاں سائیڈ افیکٹ ریئیکشن، وہ سب آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ چیک کیجیے۔ سمجھ رہے ہیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں بات، اس مسئلے کو بھی آپ سمجھے پھر۔ جی السلام علیکم فضل، میں نے اکثر علماء کو دیکھا ہے کہ اوپر کی جانب سے داڑھی کو ترشواتے ہیں یہاں سے، تو میں بھی کرتا ہوں اور تھوڑا کنفیوز بھی ہوں کہ بہت سے علماء کو دیکھا کہ وہ نہیں کرتے اور بہت سے علماء کو دیکھا کرتے ہیں، تو اس کا کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ بھائی نے سوال کیا کہ داڑھی کو جو گال کے اوپر آتی ہے اس کو لیول میں کرنا، یا ایڈ کر لیجئے نیچے کے حصے میں آتی ہے اس کو لیول کرنا، ٹھیک ہے، یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے داڑھی کی قسم جو ہمارے پاس بڑی مشہور اور معروف ہے اس کو بولتے ہیں مغلیہ داڑھی۔ مغلیہ داڑھی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بادشاہوں کو دیکھیے، مغل شاہ جہاں وغیرہ جن کی تصاویر موجود ہیں، تو اس کو پورا وہ لیول کرتے تھے، یہاں سے ایسا، مطلب داڑھی لمبی ہوتی تھی نو ڈاؤٹ، لیکن یہ بنایا کرتے تھے، بیک حصہ بنایا کرتے تھے، یہاں سے مطلب داڑھی اتنے رینج کے اندر جو ہوتی تھی اس کو لمبا کرتے، اس کو بولتے ہیں مغلیہ داڑھی۔ اور وہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، کافی لوگ کرتے۔ داڑھی ہے کہ ایکچوئل وہ بتاتا ہوں آپ کو میں۔ داڑھی کہتے ہیں رخسار، گال کی ہڈی سے نیچے سے جو آنے والے بال ہیں، یہاں سے لے کر گردن تک آنے والے بال داڑھی ہے۔ داڑھی صرف یہ پٹا نہیں، داڑھی رخسار، گال کی اس ہڈی سے نیچے آنے والے بال لے کر یہاں تک آنے والے بال داڑھی ہے۔ تو لہٰذا حدیث میں ہے داڑھیوں کو معاف کر دو، داڑھیوں کو چھوڑ دو، تو لہٰذا یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کبار علماء کے فتاوے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کر لے تو اس کو ہم برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ سنت یہ ہے کہ داڑھیوں کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہلکا ہلکا ادھر کا بنا لیتا ہے، ادھر کا بنا لیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو لعنت ملامت یا برا نہیں کہنا چاہیے، چونکہ رکھا تو ہے نا باقی بڑی، سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا سنت تو یہ ہے، اگر آپ کا سوال یہ کیا یہ درست ہے، تو میں کہوں گا مت کیجیے، پھر چھوڑ دیجیے، جب رکھ لی پوری تو پھر اس کو کیوں وہ کر رہے، چھوڑ دیجیے اس کو، ٹھیک ہے۔ تھوڑے دن لگیں گا کہ الگ دکھ رہا، لیکن بعد میں انشاءاللہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو سنت تو یہ ہے کہ یہ کر لیا جائے۔ فتاوے موجود ہے کہ کوئی کرتا ہے تو اسے برا نہ کہا جائے، اس کا عمل کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ان کا اس کو برا بھلا مت کو، ایٹ لیسٹ رکھا تو ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میں کہوں گا سنت یہ کہ آپ مکمل چھوڑ دیں، گالوں سے لے کر یہاں تک آنے والے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا مصنوعی بال بیچ سکتے ہیں، اور اگر بیچ دے تو اس کا حل بتائیے۔ دیکھیے مصنوعی بال، ڈپلیکیٹس ہیئر بیچنا منع ہے۔ کیوں بیچنا منع ہے؟ اس لیے کہ لگانا منع ہے تو بیچنا بھی منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اگر اب تک بیچ دیا ہو تو اللہ سے توبہ کرے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی عورت ہے جو اپنے ہاتھوں کو مہندی لگانے کے بعد کھلا رکھیں گی، مہندی لگانے کے بعد کھلا رکھیں گی، تو کیا میں مہندی لگاؤں اس کے ہاتھ پہ؟ تو انہوں نے کہا پھر مت لگاؤ، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے وہ اپنی زینت کو ظاہر کریں گی، سمجھے آپ؟ اتنی احتیاط بتائی کہ ایک عورت ہے معلوم ہے شیور کی ہاتھ کھلا ہی رکھیں گی مہندی لگانے کے بعد، تو شیخ بن باز کہہ رہے ہیں کہ پھر مہندی نہ لگائے اس کو سامنے والی عورت، اس لیے کہ معلوم یہ عورت ہاتھ کھلا رکھ کے گھومے گی، اتنی احتیاط ہے۔ تو لہٰذا نقلی بال لگانا منع ہے، حرام ہے، لعنت والا عمل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ لگا بھی نہیں رہے، خود بھی نہیں لگا رہے اور دوسروں کو بھی نہیں لگا رہے، لیکن آپ بیچ رہے ہیں نا، لینے والا کیا کریں گا اس کو؟ ظاہر سی بات ہے نقلی بال لگائیں گا، لہٰذا بیچنا بھی درست نہیں ہے۔ تو نقلی بال نہ لگانا ہے، نہ لگوانا ہے، اور نہ ہی بیچنا ہے، یاد رکھیے۔ بیچ دیا ہو تو اللہ سے توبہ کرے، یہی اس کا انشاءاللہ حل ہے۔ فیض بھی میرا سوال ہے کہ لوگ جو داڑھی کو کلر کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ بلیک کو بھی دو طریقے سے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو زلیٹ بلیک ہوتا ہے تو اس کے لیے منع کیا ہوا ہے، ایک لائٹ کلر کا ہوتا ہے جو کوے کے تھوڑا سا اس طریقے کا جو کالا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ لگانے کی شریعت ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ بھائی نے بالوں کے کلر کے تعلق سے پوچھا کہ بالوں میں جو کلر جو لگاتے ہیں اس میں ایک تو یہ جو تھوڑا بلیکش کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ریڈ یا ڈارک ریڈ ہوتا ہے، تو کچھ لوگ بولتے ہیں وہ کم مطلب بلیکش قسم کا ہوتا ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، ریڈ کے تو کوئی بھی ٹائپس ہے ہی۔ تو دیکھیے اصل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالوں کو رنگ کیا اس میں ایک جڑی بوٹی آپ ڈالا کرتے تھے، وہ جڑی بوٹی کالی ہوتی تھی ایکچوئل، لیکن جب وہ مہندی میں ملتی تھی تو مہندی کو ڈارکش کر دیتے تھی، کالا نہیں کرتی تھی، سمجھا؟ تو لہٰذا اصل یہ ہے
کہ مہندی ہو، مہندی میں جو بھی آپ ملا کے ڈارک کر سکتے ہیں، آج کل لوگ کافی ملاتے ہیں، چائے کی پتی ملاتے ہیں نا، اس سے وہ مہندی ریڈ کے بدلے ڈارک ریڈ، براؤن، ڈارک براؤن ہو جاتی، ٹھیک ہے، لیکن بلیک نہیں کسی بھی لحاظ سے. تو لہٰذا اگر وہ جڑی بوٹی ڈالنے سے مہندی کا کلر میں کوئی شیڈز میں ویریشن آ رہا ہے وہ تو درست ہے، لیکن اگر وہ کالے کی طرف جا رہا تو میں یہی کہوں گا کہ پھر اوائڈ کیجیے، اس لیے کہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ حرام چیزیں اللہ کی چراگاہ ہے، اور کسی بادشاہ کی چراگاہ کے پاس بھی اپنا جانور نہیں چراتے، رسک ہے کہ میرا جانور منہ ڈال دیں گا. سمجھ لیجیے کوئی کہے کہ بادشاہ کے جانوروں کی چراگاہ ہے تو آدمی بولتا ہے اس سے دوری چراؤ اپنے جانور، غلطی سے ڈال دیا تو یہ رسک کیوں لے رہے آپ؟ وہ مہندی ایسی ہے، وہ جڑی بوٹی ایسی ہے تھوڑا، یا وہ سمجھے نا رسک ہے ہائی کہ پھر وہ چلے جائیں گا بلیک کی طرف. تو بیٹر پارٹ یہ ہے ریڈ میں جو بھی کلر، براؤن، ڈارک جو بھی ہو سکتا ہے وہ کیجیے، وہ کالے کی طرف مت جائیے، ورنہ پھر تھوڑا کالا، پھر تھوڑا ڈارک کالا، پھر شیطان بولیں گا پورا کر لو نا، باقی کیا رہا پورا کالا، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ریڈ کے جو بھی شیڈز ہو سکتے ہیں اس میں جو بھی ملانے سے مہندی کلر ڈارک ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. بلیک کلر لگانا حرام ہے، منع ہے، بلکہ بہت سخت وعید ہے، یاد رکھیے، بالوں کو کالا کرنے کے تعلق سے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہسبینڈ کے ڈیمانڈ پر آئی بروز کٹ کرنا جائز ہے کیا؟ جڑی ہوئی آئی بروز کو بہت سارے لوگ شادی سے پہلے نکالنے کے لیے کہتے ہیں، تو ایسے سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیے دو سوال، ایک تو ہسبینڈ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آئی بروز بناؤ تو کیا کریں. تو دیکھیے سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. اب اس سے پہلے کہ میں اس کا آنسر دوں آپ کو، ایک چیز میں لیکچر میں بھول گیا تو ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو. وہ کیا ہے؟ ہمارے پاس اکثر عورتیں جو فیشن کرتی ہیں، خوشبو لگاتی، بہت ساری عورتیں فریلی خوشبو لگا گھوم رہی ہیں، آئی بروز بنا رہی ہیں. دلیل کیا ہے اس کے پیچھے معلوم آپ کو؟ انہوں اتنے بڑے انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے ملا کی بیوی انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے اسپیکر ہیں انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے دائی انہوں کرتے نا، انہوں اتنے بڑے فلاں ان کی بیٹی کرتی نا. میں پوچھ رہا ہوں شرعی دلیل کیا ہے؟ شرعی نہیں. لوگوں کے عمل کو ہم کبھی کبھار وجہ بناتے اپنی معصیت و گناہ کے کرنے کے لیے. سمجھ رہا بات؟ نہیں، خوشبو کیا عورت لگا سکتی، لپسٹک کیا عورت لگا سکتی؟ کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. تمہاری تو شادی نہیں، پھر کیوں لگاتے تم؟ جس کی شادی نہیں وہ کیوں لگا رہا ہے؟ پھر شوہر کے لیے لگائیں گے تو اپنے روم میں، اپنے کمرے میں. سمجھ رہا ہے بات کو؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ ایک آپ کا یہ عمل جو ہے پوری چیز کو آپ پہ پانی پھیر دیتا ہے. بہت ساری عورتوں کو ساری چیزیں ہوتی ہے، تہجد گزار ہوتی ہے، میں کب سے مت روکوں، نماز کے لیے مصلی پہ بیٹھے نکال کے اللہ اکبر. کیسی عجیب معاملہ، ایک طرف تہجد نہیں چھوٹتی اور دوسری طرف لعنت والا عمل کنٹینیوس. کوئی بھی دیکھ رہا ہے آپ کے چہرے کو، کوئی سمجھ رہا ہے بات کو، تو یہ بہت عجیب عمل ہے، بہت عجیب عمل ہے. تو دوسروں کو دیکھ کے نمونہ مت بنائے، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے لوگ، اتنا بڑا ہمارے پاس سب کرتے، کیسا دکھیں گے؟ ہم نہیں کریں گے تو کیسے بھی دکھیں گے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو ہم خوش کریں گے، راضی کریں گے، بس یہ اصل ہے، ہم لعنتی عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب سوال ہے کیا شوہر بولے تو کیا آئی بروز نہیں بنا سکتے آپ؟ اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی. سمجھا؟ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ شوہر کو منائے، سمجھائے، بجھائے، جو کچھ کر سکتے آپ کریں، انشاءاللہ عزیز دھیرے دھیرے کر کے مان جائیں گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ شوہر کے پورے گھر کی عورتیں کر رہی ہے، تو اب ساس بول رہی بیٹے تم نے آئی بروز نہیں بنائے، تو پھر فوراً کیا ہو رہا؟ بیٹا بول رہا جا کے ارے کیا امی بول رہے تم کو بناؤ، امی غلط کر رہے کیا؟ پھر اب مسئلہ، ہاں بولے تو مسئلہ اللہ کہ ہاں غلط کر رہے ہوں، نہ بولے تو مسئلہ، ہاں بولے تو میری ماں کو غلط بول رہے، اور نہ بولے تو پھر تم کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھائے، منائے، بجھائے اور بتائے کہ شوہر اللہ کی فرمانبرداری بہت اہم ہے اور ان کو ایکسپلین کریں. دوسرا، جڑی ہوئی آئی بروز کو لوگ شادی سے پہلے کٹ کرتے ہیں. ہاں میں نے دیکھا جو لڑکیوں کی ہمیں مل جاتی ہے وہ بولتے شادی سے پہلے اس میں گیپ کر لینا. یاد رکھیے یہ کیا کوئی شادی کا کرائٹیریا ہے؟ مطلب ہے کہ ایسے کوئی کرائٹیریا کہ شادی سے پہلے آئی بروز الگ الگ ہو جائے تو ہی شادی ہوں گی؟ نہیں ہے نا. جیسے فالتو باتیں ہیں، کسی کا آئی بروز کھلی ہوتی ہے، کسی کی ملی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی موٹی ہوتی ہے، کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، کسی کی بہت باریک ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی. اب مصیبت یہ کہ نہیں بھی ہے تو پریشان، ہے بھی تو پریشان. انسان کسی بھی حال میں خالق کا شکر گزار نہیں بنتا اپنے رب کا، ہے نا. نہیں ہے تو دیکھو ماں اتنی ہلکی آئی بروز سمجھ میں نہیں آ رہا، جس کو دیکھو اتنی موٹی ہے ان کی ایک دم بالکل ریچھ کیسی، انہوں کم نہیں کرا رہے. ہر طرف سے انسان پریشان ہے. جو اللہ نے دیا دیکھیے اس میں خوش رہیے. مرنے کے بعد ہم پھر سے اللہ کے پاس جائیں گے، پھر سے ہم ایسے اگیں گے جیسے سبزیاں اگتی ہے، اور اتنے خوبصورت بن جائیں گے ہم جس کی کوئی انتہا نہیں. ہر قسم کا ڈیفیکٹ ہمارے جسم سے نکل جائیں گا، ہر عورت خوبصورت بنے گی. حدیث میں آتا ہے عورتیں حوروں کی سردار ہوں گی جنت میں، اور حوروں سے خوبصورت ہوں گی، بیویاں مطلب جو ہوں گی. تو وہ خوبصورتی چاہیے یا دنیا میں لعنت والا عمل چاہیے؟
وہ خوبصورتی چاہیے تو دنیا میں جو ہے چل جائیں گا. تو کوئی آئی بروز کو الگ آپ جڑی ہوئی ہے تو نہیں کروا سکتے. لوگ اتنے بہانے دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں میری داڑھی ہلکی ہلکی آئی تو صرف تھوڑی پہ چن پر تھی داڑھی, تھوڑا سا یہاں لاگس پہ تھوڑا تھوڑا آیا, تو لوگ کیا بولتے تھے معلوم آپ کو, دیکھو ابھی بھی شیو کر لو, جب پوری آ جائیں گے رکھ لینا. سمجھ رہے آپ؟ تو دیکھیں کیا شریعت میں ایسا ہے پوری آئی تو رکھو اور تھوڑی آئی تو شیو کرو؟ مسئلہ میرا یہ ہے, سنت میں کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک صاحب کو میں نے دیکھا, اللہ ان پر رحم کرے, داڑھی ہے ان کو بیچ میں اور یہ لاگ پورا نہیں ہے, نیچرلی نہیں ہے, رکھا ہوا ہے لیکن, اور یہ اتنا بڑا یہاں نہیں, کیسا آدمی دکھتا ہوں گا. تو نے کہا اللہ کے رسول کی سنت ہے, چھوڑ دیا, اب یہ آتی نہیں تو میں کیا کروں. چھوڑ دیا نا, ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ایک طرف ان کو کچھ ہے ہی نہیں, بالکل پلین, ادھر ہے اور ادھر ہے, چھوڑ دیا. کیوں؟ نبی کی اطاعت ہے. روز قیامت ظاہر سی بات ان کو اس کا اجر دیں گا اللہ کی. پورے دنیا میں لوگ کیسے اور نظر سے دیکھیں گے ایک آدمی کو لاگ ہی نہیں ہے پورا, ادھر پورا ہے ادھر داڑھی ہے, کیسا دیکھتے ہوں گے لوگ, کیا کر دیا غلطی سے وسطرہ تو نہیں پڑ گیا کیا, ویسے ہی گھوم رہے ہیں. سنت بھائی یہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا اس کا, چھوڑ دیا میں نے. اب نہیں آئی مجھے الگ بات ہے, یہ حصہ نہیں آ رہا, چھوڑ دیا. روز قیامت اللہ کیا ان کو بدلہ نہیں دے گا اس کا, جب ساری دنیا ان کو ہر اس پہ ٹوکری کہ بھائی پوری آئی تو رکھ لو, ایک لاگ کم کر دو, نہیں کر رہے ہوں. سمجھے آپ بات کو؟ تو لہٰذا یہ چیز اصل ہے, تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے, داڑھیوں کو کاٹنا نہیں ہے, اس کو یاد رکھیے. اور اللہ تعالیٰ پھر انہی چیزوں کا اجر دیتا ہے. لہٰذا یہ جو آئی بروز وغیرہ کا ہم لوگ کرتے ہیں, جو سسٹم ہم نے بنا لیا, بہرحال یہ غلط ہے. اور اللہ کی اطاعت ہم کریں, فرمانبرداری کریں, پھر چاہے جو بھی تکلیف اس کی وجہ سے آئے. السلام علیکم فیض بھی میرا سوال ہے کہ ایک عنوان سے ہٹ کے ایک اجتماع میں علماء نے ملے تھے کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ سنائی کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ سے اوڑھنی ہٹ گئی تھی, جیسا اسکارف ہٹ گیا تھا. تو جبرائیل الامین جو ہے چلے گا اور آپ سے ملاقات نہیں کری. جب دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمائی کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ بال دکھ رہے تھے کر کے ہم چلے گئے. تو یہ کیا حدیث صحیح ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہ سر کے آپ کے بال دکھ رہے تھے, جبرائیل علیہ السلام چلے گئے. میرے ذہن میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مائی عائشہ کے سر پہ اسکارف ہٹنے سے یا کپڑا ہٹنے سے چلے گئے. اس لیے کہ فرشتے گھروں میں آتے جاتے ہیں, اور حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ فرشتے عورت کے بال کھلے رکھنے سے دور چلے جاتے ہیں. صرف جو ہے وہ یہ تصویر اور کتا رہنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے. اگر بالوں کی وجہ سے نہیں آتے تو حدیث میں ضرور ہوتا کہ کھلے بال رکھنے سے بھی فرشتہ نہیں آتا. تو لہٰذا چونکہ حدیث میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے, جو روایت ہے وہ کتا اور تصویر رکھنے سے گھر میں فرشتے نہیں آتے. تو لہٰذا, اور اگر ایسا کوئی خاص واقعہ ہوگا امہات کے تعلق سے تو میں نہیں جانتا ایسا کوئی واقعہ, لیکن عورت کے کیا بال رکھنے سے فرشتے گھر میں نہیں آتے کھلا, ایسا کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے اس کی کوئی دلیل اور کوئی صحیح سند سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ عورتوں کو ہاتھ اور پیر کے بال نکالنے کی اجازت ہے یا نہیں. دیکھیے میں نے بتا دیا, ہاتھ اور پیر کے تعلق سے شریعت خاموش ہے. شریعت نے باقی بہت سارے بالوں کے کب نکالنا, کیسے نکالنا, کتنے رکھنا بتایا ہے. ہاتھ پیر کے تعلق سے خاموش ہے. علماء لکھتے ہیں بحالت ضرورت یا مجبوریاں اس کو نکالا جا سکتا ہے, جیسے کہ آپریشن سے وغیرہ وغیرہ. اب اگر شوہر مجبور کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, ستاتا ہے, اذیت دیتا ہے تو عورت مجبور ہے. مجبوری کی شکل میں یہ الگ بات ہے. لیکن میں نے دیکھا لوگ خواہش سے اپنی پسند سے عورتیں نکالتی جو غیر شادی شدہ بھی ہے, ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جیسا بنایا ہے سب سے اچھا بنایا ہے, ویسے ہی رہنے دیں. آگے انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ پیر پہ بہت گھنے بال ہیں, اگر شوہر کی اجازت ہو تو کیا ہم بال نکال سکتے ہیں؟ شوہر کی اجازت ہو تو کیوں نکال رہے آپ؟ شوہر بول رہا ہے کہ آپ کو نکالو, نہیں آپ اجازت بول رہے ہیں آپ نکالو تو نکال رہے ہیں, چھوڑ دیجیے نا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پیر پہ آپ کو گھنے بال دیے, رہنے دیجیے. شوہر کی اجازت ہونا اور شوہر کا ڈیمانڈ ہونا دونوں میں فرق ہے. ایک بیوی جا کے بولی شوہر کیا میں ہاتھ پیر کی بال نکالوں, بولا ٹھیک ہے نکال لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک ہے شوہر بولا تم نکالو تو میں ساتھ رہوں گا, نہیں تو نہیں رہتا ہوں. دونوں میں فرق ہے. تو میں کہوں گا جب شوہر ڈیمانڈ نہیں کر رہا تو اللہ کی بندی مت نکال, اس لیے کہ اللہ نے جیسا بنایا ہے تم کو سب سے اچھا بنایا. آج تم نکالو گے کل مضبوط بال آئیں گے, موٹے بال آئیں گے, گھنے بال آئیں گے, نقصان ہوگا, پیسے جائیں گے, اور خاموخواہ کے ستر سامنے کھولیں گا, ہے نا. پیر کے بال اگر اوپر تک نکال رہے تو ستر کھولنا پڑے گا, ہے نا. پھر آپ کو نہیں پتا آج کل CCTV کیمرے تو اتنے کامن اور ہر جگہ ہو گئے, موبائل فونس, کیوں رسک لے رہے اپنے پیروں کو ٹخنے سے اوپر کپڑا ہٹائیں گے یا پھر وہ ہاتھ لگائیں گے آپ کے, اننیسسری ساری چیزیں اوائڈ کیجیے. اور ایبسٹین نہیں, میں گھر میں نکال لیتے ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیوں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کے بال بہت گھنے ہیں؟ اس لیے کہ دوسروں کے نہیں. یہی مسئلہ ہے نا, دنیا کو دیکھ کے ہم چل رہے ہیں. ان کے بال گھنے ہمارے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہمارے بھی ان کی جیسے ہونا چاہیے. انہوں اتنے گورے ہیں تو ہم اتنے کم ہیں تو ہم کو بھی ان کے اتنا گورا ہونا, کیسے بھی گورا ہونا ہے. پھر کیا یہ ساری چیزیں مت کیجیے. اللہ نے جیسا بنایا اچھا ہے. شوہر کی اجازت الگ بات ہے, لیکن آپ کیوں خاموخواہ اللہ نے جیسا بنایا تبدیل کریں؟ میں تو یہ مانتا ہوں جیسے ہے نا ویسے رہیے, نیچرلٹی میں سب سے اچھا ہے, سب سے اچھا, سب سے بیسٹ وے, سب سے سستا وے ہے. یاد رکھیے, سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا میں تو یہ کہوں گا
اجازت ہونا الگ چیز ہے، ڈیمانڈ تو نہیں کرنا آپ کا شوہر مت نکالیے، سب سے بیسٹ ہے، اللہ نے جیسا بنایا ویسا رہیے، سب سے اچھا ہے۔ جو ہے کسی نے ایک سوال کیا، کیا جنت میں بھی زیورات ہوں گے؟ جہنم کے بارے میں بھی بتائیے۔ دیکھیے جنت کے اندر زیورات ہوں گے، اور جنت کے بہت سارے زیورات کا تذکرہ آتا ہے، اور جنت کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ مرد بھی زیور پہنیں گے، یہاں اجازت نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو 2 کنگن ان کو ہاتھ میں پہنا جائیں گے، جنتیوں کو، 2 مردوں کو بھی اور عورتوں کو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جنتی مرد کو جو کنگن پہنایا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ اس ایک کنگن کا ایک جھلک، اس ایک کنگن کی ایک جھلک دنیا میں بتا دے تو سورج ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ سورج جب نکلتا ہے نا تو ستارے ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ ستارے چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اگر وہ کنگن کی ایک جھلک بتا دی جائے دنیا میں تو سورج بھی ویسے ہی پھیکا پڑ جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے پھیکے، اتنا چمکدار خوبصورت جنتی عورت کا کنگن، ٹھیک ہے۔ تو جنت میں بھی ہاں جنتی لوگ زیورات پہنیں گے، کنگن، ہیرے، موتی، جواہرات اور سونا اور چاندی اور بھی مختلف پتھر کے تذکرے آتے ہیں وہ پہنیں گے۔ جہنمیوں کو جو چیزیں پہنائی جائیں گی وہ تکلیف کے لیے ہوں گی، بیڑیاں ہیں، ہاتھوں کے اندر بیڑیوں کے تذکرے آتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دی جائے تو جہنمی کنگن، زکوٰۃ نہ دی جائے تو وہ جانور اس کے پیٹ پر سے بھاگیں گے، زکوٰۃ مطلب مختلف چیزیں، تو اور بیڑیاں ڈالی جائیں گی تو جہنم کے اندر بیڑیوں کا عذاب ہے، مطلب وہ جو بھی چیزیں وہ تکلیف کے لیے ہے، جو بھی چیزیں آنکھ کی جو پہنائی جا رہی ہے، جبکہ جنت کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی، اور جنت کے اندر مرد بھی کنگن پہنیں گے اور عورتوں کو بھی کنگن پہنائے جائیں گے، اعزاز کے طور پر داخل ہوتے وقت ہی دیے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ آج کل کی شادیاں ہو رہی ہے اس میں ایک دلہن کے ساتھ سب دلہن بنتی ہیں اور پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، اس کی کیا حقیقت؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ عورت کے لیے پردہ سب سے اہم چیز ہے، یہ اس کی عزت ہے، اس کی عفت ہے، اس کا ایک مقام ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ اور دلہن کو سجانے کا تذکر حدیث میں آتا ہے وہ شرعی سجانا ہے، غیر شرعی سجانا نہیں۔ عرب کے یہ حالت تھے کہ صحابہ کو ہفتے میں ایک بار بھی نہانے کو پانی میسر ہو تو یہ بڑی بات تھی، تو آپ نے حکم دیا کہ جمعے کو کم از کم نہایا کرو، جمعے کو خوشبو لگایا کرو، اس لیے کہ پسینے کی بدبو اتنی زیادہ ہوتی جسموں میں 7 دن نہیں نہا پاتے تھے، جس کی وجہ سے خوشبو ضروری تھا، ورنہ بازو والا برداشت نہیں کر سکتا اسمیل کو۔ تو اب نکاح ہو رہا ہے ایسے سماج میں، پانی کی قلت اور کمی ہوتی تھی، تو دلہن کو سجانا مطلب اس کو نہلانا، فطری طور سے جو بدبو ہو چکی ہے پسینہ وغیرہ وہ نکلنا، اور سجانے سے مراد یہ کہ تھوڑی بہت خوشبو وغیرہ جو شوہر کہتا ہے جو نشان کی شکل میں ہوتی تھی، جس کی مہک نہیں ہوتی تھی، وہ لگانا مراد تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس دلہن کو سجانا بولے تو ایک سب سے پہلے تو ایک قیمتی کام ہے۔ میں نے ایسی بھی دیکھا ہے جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہو، 25 ہزار روپے دے کے سجتے ہیں، 25,000 روپے صرف ایک دن دلہن کو سجانے کی۔ ایکچوئل کاسٹ نہیں ہوتی، وہ شاید وہ دلہنیں بول کر زیادہ لیتے ہیں، شاید اس دن 25 ہزار روپے میں وہ دلہنیں سجتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاتھوں اور پیروں کے بال نکلوائے جاتے ہیں، اسی طرح جو سر کے بالوں میں مختلف خوشبوئیں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح آنکھوں کے اوپر کئی شیڈز اور رنگ لگائے جاتے ہیں، ہونٹوں کو سجایا جاتا ہے، گالوں پہ پتہ نہیں کتنے شیڈز لگائے جاتے ہیں، چہرے کو پتہ نہیں کیا 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 مل کے جو ہے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے شادی کے جو ہے جہاں شادی ہو رہی ہے ہال وغیرہ میں جاتی ہے، بے پردہ جاتی ہے، پورے دن پردہ نہیں کرتی، بلکہ اس کے بعد کئی دن تک پردہ اس کو ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد جو ہے نماز نہیں پڑھ پاتی، چونکہ ظاہر سی بات ایک عورت سمجھو ظہر کے بعد تیار ہونے گئی، اب وضو کر لیا تھا، عصر تک تو رہیں گا، لیکن مغرب اور عشاء کا کیا؟ ہاں تو اب وضو نہیں کر سکتی، وضو کریں گے تو 25,000 روپے پانی مل جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ عورت نکاح کرے؟ نکاح آدھا دین مکمل کر رہے ہیں، اور آدھا دین مکمل کرتے وقت اگر آپ نماز ہی نہ پڑھے فرائض تو یہ آدھا دین مکمل کرنے کا بھی دیکھیے نفل کا ثواب جب ہی ملتا ہے جب، یہ سنت کا ثواب ملتا ہے تب جب فرض پورے ہو۔ تو آدھا دین مکمل کر رہے اور آپ دین کو ڈھا رہے، دین کی بنیادوں کو ڈھا رہے نماز چھوڑ کر، نماز دین کی بنیاد ہے نا، اسلام 5 بنیادوں پہ، بنیاد کو ڈھا رہے اور بول رہے آدھا دین مکمل کر رہے ہیں، مطلب آدھے کو گھر کو ڈھا رہے اور آدھے کو مکمل کر رہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا نماز وغیرہ ہوتا ہے تو یہ میک اپ وغیرہ ان کو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ دوسرا، سارے تیار ہیں، پردے کوئی نظم، دیکھیے اگر عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، عورتیں ہوں تو کچھ چیزوں کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن یہ سارے میک اپ کی نہیں، ورنہ اس کو دیکھ کر پھر اگلی کریں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنے محرم کے لیے کرتے ہیں تو یہ میک اپ تب ہوگا جب آپ گھر چلے جائیں، مطلب دلہن گھر پہنچ جائے، اس کے بعد اس کے شوہر کے لیے کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پردہ ہے، برقع ہے، ساری حدود لاگو ہے۔ تو یاد رکھیے ایک دن کی شادی آپ کو شریعت سے ایکسیپشنل یا مستثنا نہیں کرتی، آپ پہ ساری احکام لاگو ہے۔ تیار جو ہونا ہے وہ شوہر کے لیے، جو گھر جا کر بھی ہو جا سکتا ہے، جو پردے کے اندر رہ کر بھی ہو جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے شادیوں میں پردے وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ بے پردگی ہوتی ہے۔ اللہ رحم کرے اور ہم تمام کو جو اس معاملے میں جو ہے توفیق دیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عورت جو جوڑے باندھتی ہے تو کچھ عورتیں بال لمبے دکھنے کے لیے لمبے جوڑے باندھتی ہے تو وہ کیا شریعت میں جائز ہے؟ اور کچھ لڑکیاں جو جوڑے نہیں باندھتی ہے مگر ان کے بال بڑے ہوتے ہیں تو وہ اس طریقے سے اوپر یہاں کچھ بینڈ بنا لگا کے اوپر رکھتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، تو یہ کیا جائز ہے کیا؟ فائنل سوال کیا ہے، ایک تو کسی کے بال لمبے نہیں ہیں، وہ لمبے کرنے کے لیے جوڑا لگاتے ہیں تو یہ دھوکہ ہے، یہ نہیں لگا سکتے. لیکن اگر جو لگایا جا رہا ہے وہ بال نہیں ہے، کپڑا ہے، سوت ہے، سمجھ رہے آپ، کوئی دوسری چیز ہے، جسے لمبے دکھ رہے اس کو پراندہ جیسا کچھ بولتے ہیں، وہ درست ہے. مطلب نہ وہ نقلی بال ہے، نہ وہ جانور کے بال ہے، نہ وہ کسی انسان کے بال ہے، بلکہ وہ بالکل دکھ رہا ہے کہ بال ہی نہیں ہے، کچھ تو بھی دوسری ڈپلیکیٹ چیز ہے جسے بال لمبے دکھائے جا رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اس کو پراندہ وغیرہ بولتے ہیں، یہ درست ہے. چوٹی جیسا ہم بس ڈالتے ہیں نا، بالوں کے ساتھ ساتھ لپیٹتے کپڑے کا، وہ درست ہے. لیکن اگر بال ہے وہ لمبے کرنے کو دھوکہ یہ تو پھر، اور یہ شریعتاً جائز نہیں، حرام ہے. رہا کسی کے بال نیچرلی بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ بھائی نے کہا کہ وہ فولڈ کر کے اوپر رکھ رہی ہے اور یہاں باندھ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے اگر کسی کے بال نیچرلی بہت لمبے ہیں تو سب سے پہلے چوٹی ڈالے، چوٹی ڈال کے چوٹی کو ڈبل کر لے، جوڑا نہیں ڈالنا چاہیے. اگر جوڑا ڈالتی ہے بال جمع کرتی ہے تو پھر نیچے جمع کریں، پیٹھ پر، نہ گردن پہ ہو نہ اوپر کی طرف. بہت سی عورتیں یہاں باندھتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں باندھنے کے بعد پھر اس پہ اسکارف الگ سے ڈالتی ہے تو یہ تو جوڑا ہی ہو گیا نا، پھر اونٹ کی کوہان جیسا ہی دکھ رہا نا. نیچرل سر گول رہتا، اس کے اوپر جوڑا جب لگ جائیں گا تو اونٹ کی کوہان ہو جائیں گا، حدیث میں وہی تو ہے. عورتیں ایسے جوڑے ڈالیں گی اونٹ کی کوہان کے جیسا. اب نہیں بھائی ہم اونٹ کی کوہان کے جیسا، لیکن ہم دکھا رہے تھوڑی، کپڑے کے اندر ہے نا، لیکن ترغیب تو آپ دے رہے نا کہ تم گھر جا کے مطلب اب کبھی کھل گیا یا کھولنا پڑے تو ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کو نہ باندھے. ایسا عمل جو جہنمیوں کی علامت بتایا جا رہا ہے اس کو دنیا میں بھی کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے. جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ کوئی اوندھے نہ سوئے، اس لیے کہ اوندھے جہنمیوں کو سلایا جائیں گا یا ڈالا جائیں گا، اس لیے پیٹ کے بل سونے سے منع کیا کہ تو جہنمیوں کو پیٹ کے بل ڈالا جائے گا. سمجھ رہا بات؟ تو یہ اصل ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا چاہیے، چونکہ وہاں کیا ہے، وہ عورت جہنم میں جائیں گی جس کی کوہان. اب ٹھیک ہے ہم تو چھپا رہے سب کچھ کر رہے، لیکن پھر وہ ہے نا کہیں نہ کہ اس کی مشابہت کر رہے ہیں، خواہشات پوری ہے، صرف ہم کو شریعت بول کے ہم چھپا دیں. کوشش کریں کہ آپ جوڑا نہ ڈالیں، اس چوٹی کو لمبا کریں، فولڈ کر کے پھر یہاں لگا دیں، فولڈ کر کے لگا دیں، نہ کہ اس کو اوپر لا کر یہاں باندھے یا یہاں باندھے، یا پھر اگر ضروری ہے تو پھر پیچھے باندھیں. جوڑا جب پیچھے ہوگا نا دکھتا نہیں، نہ کوہان جیسا بالکل نہیں دکھیں گا، ٹھیک. لیکن جب بھی سر پر کہیں آئیں گا، یہاں آئیں گا، یہاں آئیں گا، یہاں آئیں گا، یہاں بھی آئیں گا پیچھے ایسا، تو کوہان، اونٹ کی کوہان ہم اس کی جو ہوتی ہے نا ویسا دکھیں گا، اور یہ اوائڈ کرنا چاہیے. تو لہٰذا کسی کے بال بہت بڑے تو وہ چوٹی کو ڈالے، چوٹی کو ڈالنے کے بعد چوٹی کو ڈبل کرے، سمجھ رہے آپ، پیچھے سے لا کے باندھے، انشاءاللہ وہ مسئلہ ختم ہو جائیں گا. دوسرا ایک مسئلہ اور یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں چوٹی ڈالتی ہے اور پورا پردہ کرتی ہے، ماشاءاللہ چہرہ بھی چھپاتی ہے اور چوٹی پیچھے سے باہر لٹکی ہوئی رہتی. اتنا غلیظ لگتا ہے نا اگر آپ دیکھیں، مطلب آپ دیکھیے پوری عورت ڈھکی ہوئی اور چوٹی پیچھے سے اس کی لٹکی ہوئی، کھلے بال اس کے دکھ رہے ہیں. پتہ نہیں کیا بتانا چاہتے ہیں، یا پتہ نہیں ان کو ایسا کسی نے بتا دیا کہ بال کھلے رکھنا چاہیے. بال بھی زینت ہے، اس کو پردے کے اور برقعے کے اندر رکھنا چاہیے. یاد رکھیے. کسی نے کہا کیا ایک ہی عبادت کو بیک وقت الگ الگ ثواب کی نیت سے کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کو نماز کے بعد پڑھنا تاکہ گناہ معاف ہو. دیکھیے اصل یہ ہے کہ آپ ایک ہی عبادت کو، سوال ایک ہی عبادت کو بیک وقت کرنے سے کیا الگ الگ ثواب ملتا ہے؟ تو یہ عبادت پر ڈیپینڈ ہے. یاد رکھیے آپ کب کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن عمومی اعتبار سے ایک عبادت ایک وقت میں ہوگی اور اس کا اس ایک عبادت کا ایک وقت میں کرنے کا وہی ثواب ملیں گا. یاد رکھیے. لیکن کچھ علماء نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان رمضان کے چھٹے ہوئے روزے بھی رکھے اور ایام 20 میں رکھے، مطلب ایسے جیسے کہ چاند کی 13، 14، 15، تو اسے رمضان کے چھٹے ہوئے روزوں کا بھی ثواب ملے گا اور ایام 20 کے روزے کا بھی. لیکن بہرحال میں یہ کہوں گا یہ فرض عبادت ہے اور یہ صرف ایک ہی ہوں گی، دو عبادتیں اس میں مکس نہیں ہو سکتی. لہٰذا کچھ چیزوں میں علماء نے کہا، لیکن عمومی اعتبار سے اگر نماز کے بعد آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اسی نیت سے پڑھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے اور اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے کیا کیا ثواب ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں انشاءاللہ وہ دے دیں گا. لیکن ایسا میں نہیں جانتا ہوں کوئی عبادت کی ایک چیز کر لے تو یہ ثواب بھی، یہ ثواب بھی، یہ ثواب بھی. ایک ہی عبادت میں سے، ایک ہی عبادت کو بیک وقت کرنے سے الگ الگ ثواب کی نیت سے. تو نیت تو یاد رکھیے کوئی عمل کے پیچھے ایک ہی ہو سکتی ہے آپ کی. سیکنڈ نیت اس کے بعد ہوں گی. جیسے حج کو جا رہا ہوں تو ساتھ میں رشتہ داروں سے مل لوں، لیکن طواف کرتے کرتے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتا ہوں، ہونے کے بعد حج کے بعد ہو سکتا ہے نا، سمجھے آپ. ایک ہی وقت میں دو نیت نہیں، ایک وقت میں ایک عمل کی ایک ہی نیت ہو سکتی. ہاں ایسا کوئی خاص عمل ہے تو پھر آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو چیک کریں گے. جی آج کل لڑکوں کے سر کے بال جو جا رہے ہیں
تو وہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جو کہ ہانیکارک بھی نہیں ہوتا, کوئی ہارمفل بھی نہیں ہوتا, تو بال آنے کے لیے خاص واسطے شادی سے پہلے, تو یہ کرنا صحیح ہوگا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لڑکوں کے بال چلے جاتے ہیں تو شادی سے پہلے فکر مند ہوتے ہیں اور وہ کچھ ٹریٹمنٹس لیتے ہیں ہومیوپیتھک آیورویدک بولیے یہ فلاں. تو یاد رکھیے بالوں کے تعلق سے اگر آپ کوئی بھی چیز دوا لے کر جو کہ شرعی حدود میں اور جائز دوائیں ہوں, جائز اشیاء سے بنی ہوں, ان کو اگر لیتے تاکہ آپ کے بال آ جائے تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, میں نے جیسا کہا کہ جیسا نیچرل ہے ویسا رہنے دینا. تو اب کسی کے بال جا رہے تو کیا چھوڑ دیں؟ نہیں, علاج کروائے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. علاج کرانے میں شریعت منع نہیں کرتی, آپ بالکل آپ علاج کروائیے. تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں تاکہ میرے بال آ جائے, اس میں کوئی شرعی ممانعت اور قباحت نہیں. ہاں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہے اگر وہ جائز ہے تو بالکل آپ علاج کروائیں, علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں. میں نے اس سے نہیں روکا کسی کے سر کے بال جا رہے تو آپ علاج نہ کرائیں, بالکل کرائیں. داڑھی کے بال جھڑ جا رہے علاج بالکل کروائیں, علاج الگ چیز ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے لیے پھر غیر شرعی چیزیں کی ویگ لگا لے رہے, غیر شرعی کچھ نہ ہو. تو لہٰذا شرعی اعتبار سے کسی چیز کے جانے پر آپ بالکل علاج کروا سکتے ہیں. علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں, علاج کے لیے حلال چیزوں سے آپ علاج کروائیں تو علاج کی حد تک کوئی حرج نہیں. ایسی فکر بھی کوئی غلط نہیں کہ میرے بال جھڑ رہے ہیں میں نے کچھ کرنا چاہیے, کوئی غلط نہیں. لیکن یہ فکر غلط ہے کہ اتنا فکر مند ہوگا کہ بال جا رہے بول کے میں ڈپریس ہو گیا, میرا سیلف کانفیڈنس لوز ہو گیا, انٹرویوز دینے میں کو مشکل ہو رہی. جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے بہت سارے بڑے بڑے کمپنیز کے مینیجر بغیر بال کے ہوتے ہیں اور بال ہے بھی تو صاف کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت سارے کمپنیوں کے بڑے پوسٹ پہ رہنے والے کمپلسریلی داڑھی رکھتے ہیں, حالانکہ ان کے مذہب میں داڑھی نہیں ہے, وہ غیر مسلم ہے, رکھتے ہیں. کیوں؟ تو اس پوزیشن پہ داڑھی سب رکھتے ہیں. بہت سارے فلسفی اپنے بالوں کو بالکل پراگندہ ایک دم کدھر بھی مونچھے بڑی بڑی داڑھی بڑھ رکھتے. کیوں؟ تو فلسفیوں کی پہچان ہے, وہ بالوں کو جلدی نہیں کاٹتے. سمجھ رہے آپ؟ تو لہٰذا یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بال کاٹ دیتے, تو اس میں کوئی ایسا نہیں. لیکن ہاں علاج بالکل آپ کروا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.